والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بھائیو دوستو بزرگو، اللہ تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اپنا دین مرحمت فرمایا، اور دین کو اللہ تعالیٰ نے آسان کیا ہے تاکہ سارے انسان کامیاب ہو جائیں۔ دین میں دونوں جان کی کامیابی ہے، اس جان کی کامیابی بھی دین میں ہے، اور مرنے کے بعد جو لامحدود زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی ہے، اس کی کامیابی بھی دین میں ہے۔ تو اس لیے اللہ نے دین کو آسان کیا تاکہ سارے انسان کامیاب ہو، کوئی انسان بھی ناکام نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے کامیاب ہو جائیں، نبی بھی چاہتے ہیں کہ ان کی امتیں کامیاب ہو جائیں۔ آپ علیہ السلام کی بھی فکر تھی میری امت کامیاب ہو جائے، اللہ بھی چاہتے ہیں میرے بندے کامیاب ہو جائیں، اور سارے انسان بھی کامیابی چاہتے ہیں۔ کوئی انسان ایسا نہیں دنیا میں جو ناکامی چاہتا ہو، پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں سارے کامیابی چاہتے ہیں، اللہ بھی کامیاب کرنا چاہتے ہیں، نبی علیہ السلام بھی امت کی کامیابی چاہتے ہیں۔ تو اب کامیابی ہے کہاں، ملے گی کیسے، اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کامیابی آپ کو کیسے ملے گی۔ نبی کے واسطے سے اللہ نے جو ہے نا نبیوں کو بھیجا ہے کہ میرے بندوں کو بتاؤ کہ کامیابی آپ کو دونوں جہان میں کیسے ملے گی۔ جس جہان میں بھی آپ کامیاب ہو جائیں گے، یہ دو ہی جہان ہیں، اگلے جہان میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب آدمی مرنے سے پہلے جو ہے، پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ میں، تو یہ مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پالتے ہیں۔ مرنے کے بعد بھی مسلمان مانتا ہے کہ اللہ پالیں گے۔ پوچھیں آپ کو جو پیدا ہونے سے پہلے کس نے پالا، کہ اللہ تعالیٰ پال دیں گے۔ اور جو ہے مرنے کے بعد جو ہے جنت کے اندر بھی تو کوئی کاروبار نہیں ہوں گے نا، کہتے ہاں وہاں بھی اللہ پالے۔ یہ بیچ میں یہاں مسئلہ، یہ تھوڑا سا وقفہ بیچ کا ہے نا، ایسے کس طرح پالے گی؟ نہیں، جیسے اللہ نے ماں کے پیٹ میں پالا ہے نا، اور جنت میں جس طرح اللہ تعالیٰ، وہی اللہ ابھی بھی اللہ وہی پالے گا۔ ہمارے سامنے اللہ نے اسباب بھیجے ہیں، پلنا اسباب سے نظر آتا آدمی کہ پلنے کا ذریعہ پیسہ ہے، زمین ہے، دکان ہے، کارخانہ ہے، اسباب نظر آتے ہیں، اس سے میں پلتا ہوں۔ یا سارا نظام اسباب سے چل رہا ہے، سارا نظام، جیسے سانس انسان زندہ ہے، سبب ہے، سانس لینا سبب ہے۔ بچہ ماں کے پیٹ میں اور نظام ہے، وہاں سانس لے تو مرتا ہے، دنیا میں نہ لے تو مرتا ہے، جنت میں لے یا نہ لے وہ اور جہان ہے، اگلا جہان اور ہے۔ اگر جو ہے بچہ ماں کے پیٹ میں، اس کو کہا جائے کہ آپ اگر آگے جو جائیں گے اس جہان میں، وہاں دریا ہیں، سمندر ہیں، پہاڑ ہیں، اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جو بچہ ماں کے پیٹ میں، اس کو سمجھاؤ نا وہاں کہ جو اگلا جہان ہے نا، جس دنیا کا جہان ہے، اس میں پہاڑ، دریا، سمندر ہوں گے، اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جو ہی دنیا میں آئے گا سارا دیکھ لے گا، کہ پہاڑ بھی، دریا بھی، سمندر بھی، آسمان زمین بھی، سارے دیکھ لے گا۔ ایک ہے اس سے اگلا جہان، وہ اگلا جہان جو ہے وہ نبی آپ سمجھاتے ہیں۔ اگلا جہان ہمیں آ کر اللہ سمجھا رہا ہے نبی کے واسطے سے، ایک اگلا جہان ہے۔ جیسے وہ بچہ نہیں سمجھ سکتا نا، یوں ہی دنیا میں آتا ہے دیکھ لیتا ہے، جب آدمی جنت میں پہنچ جائے گا، اوہ یہ تو جنت آ گئی، یہ دودھ شہد کی نہریں، اور یہ جو ہے سونے چاندی کے محل، سواریاں بھی آ گئی، ساری چیزیں تو آ گئیں، اللہ کا دیدار بھی آ گیا، اللہ تخت پر بیٹھے گئے، یہ اللہ جس کے لیے نمازیں روزے کی، جس کو معاف کیا ہے، یہ رمضان کے روزے، نمازیں، روزے، تراویح کی ہے، جس کو معاف کیا ہے، قرآن پڑھا ہے، قرآن سیکھا ہے، سکھایا ہے، اللہ کا ذکر کیا ہے، تلاوت کی ہے، سارا جو کچھ اللہ کو راضی کر کے گیا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادات، اخلاق، ایمانیات، اخلاص، یہ ساری چیزیں جو دین کا حصہ ہیں، یہ ساری چیزیں کام آ جائیں گی آگے اس کو، کہ بھئی یہ چیزیں تھیں، آج مجھے جنت مل گئی، اللہ کا دیدار مل گیا، پیغمبر کی زیارت ہو گئی ہے، اللہ اپنا قرآن سنائیں گے کہ میری زبان، میرا قرآن سورۃ الرحمن، جیسے اب آ رہا ہے نا کہ رمضان شریف، کہتے ہیں ایسے قاری صاحب ہے نا تو تھکتا نہیں آدمی، ایسے پڑھتا ہے، کیسی قرات ہے ان کی، کہ آدمی کیا اور زیادہ پڑھے، ایسی قرات ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قرات کیسی ہوگی وہاں جنت کے اندر؟ اللہ خود قرآن سنائیں گے کہ میرا قرآن دنیا میں سنتے تھے، آج میرا قرآن میری زبان سے سنو، سارے جنتی دیکھیں گے، اللہ خود نہیں آ گیا کہ یہ اللہ جس کے لیے آپ نے نمازیں روزے کیں، جس لیے کہ آپ نے صحابہ نے کہا اگر نماز روزہ کرے ملے گا کیا، کہ اللہ تعالیٰ جنت دیں گے۔ کیسی جنت ہوگی؟ کہیں گے وہ جنت ہے کہ دنیا میں اللہ نے آپ کو اس کا سیمپل دکھایا ہے،
ہر آدمی کہتا ہے مکان اچھا ہو، تو وہ مکان کتنا بڑا ہوگا کہ 7 زمین اور 7 آسمان، 7 زمین 7 آسمان سے وہ چوڑائی بڑی ہے اس مکان کی، لمبائی کتنی ہے وہ اللہ کو پتہ، لمبائی کتنی، چوڑائی 7 زمین 7 آسمان، اور جتنی یہ 500 سال کہتے ہیں یہ آسمان ہے، اتنا آسمان 500 سال آگے پھر موٹا ہے، پھر اتنا 500 سال ہے، پھر اتنا 500 سال ہے، پھر اتنا 7 آسمان ہے۔ وہ ایک آدمی کا مکان تو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، پوری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اس کی، تو سب سے آخر میں جائے گا، سزا بھگت کر جو سخیر میں سب سے آخر میں جائے گا، اس پوری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اس کی ہوگی جو سب سے آخر میں جائے گا۔ اب کتنی بڑی جنت ہوگی اس کی جو اللہ اس کو دیں گے، جو اللہ کو راضی کر کے جائے گا۔ اب ہمارے سامنے تذکرے ہیں نہیں جنت کے، کہ شوق پیدا ہو آدمی کو جنت کا شوق، کہ وہ مکان چاہیے کہ جو ہے جو ہمیشہ پاس رہے۔ ایک آدمی کو خواب میں کہیں کہ میرے پاس جو ہے وہ خواب کے اندر جو ہے نا وہ 10 ارب روپے ہیں، تو آنکھ کھلی تو کچھ وہ تو خواب تھی۔ تو دنیا کہتے ہیں دنیا جو ہے یہ خواب ہے، اس میں خوش ہونا جب فوت ہو جائے تو سب گیا، وہ کہاں گئی دنیا، کہاں گئی حکومتیں، کہاں گیا پیسہ، کہاں گئی کاریں کوٹھیاں بنگلے، کدھر گئے؟ تو خواب تھی تو سارے چھوڑ کے چلا گیا آدمی۔ تو بہت بڑا واز ہے، آپ نے فرمایا دنیا میں دنیا بڑا دھوکہ ہے، اور نبی اس دھوکے سے نکالتے ہیں کہ آدمی خواب میں خوش ہوتا ہے میرے پاس یہ ہے یہ ہے، یا دنیا میں آدمی کا ہے جیسے دنیا میں راہ چلتا مسافر، ہم مسافر آدمی ہوتا ہے نا اسٹیشن میں، یہ انتظارگاہ ہوتی ہے، تو سارے مسافر ابھی تیاری میں ہوتے ہیں، گاڑی آئے گی ابھی ہم نے سوار ہونا ہے، کوئی اس کو سجانے لگ جائے یہ جو ہے نا اس کو انتظارگاہ کو، تو کوئی اس کو کہ مسافر خانہ ہے بھائی یہ انتظارگاہ ہے، اب گاڑی آئے گی سب نے آگے جانا ہے، کوئی سجائے گا تو اس کو کہیں گے یہ دماغی طور پر کمزور ہے، یہ تو مسافر خانہ ہے، یہ مسافروں سے آگے جانا ہے، یہ کیسے سجا رہا ہے، یہ تو تھوڑی دیر کے لیے مسافر ہیں۔ تو دنیا میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے راہ چلتا مسافر ہے، کہ تھوڑی دیر کسی درخت کے نیچے سے سستایا اور اپنے سفر میں رواں دواں ہے۔ دنیا میں ایسے رہو، ایسے دنیا مثال دے کر سمجھایا کہ تم میں سے وہ ایسا بھی ہے جس کو پرایا مال زیادہ محبوب، اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، آپ کے الفاظ کے مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ ایسا بھی کوئی ہے جس کو پرایا مال کا یا رسول اللہ، ہر آدمی کو اپنا مکان اپنا جو ہے نا وہ پسند ہے، اپنا وہ ہے جو آگے بھیج دیا، وہ جو آگے چلا گیا ہے وہ اپنا ہے۔ اب ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ مرنے کو جی نہیں کرتا، ان کا ہے مال تیرے پاس کا ہے، اس کو چلتا کر، تو مال کو صدقہ کیا تب تو دل کرتا ہے کب مروں اور اللہ کے پاس جو ہے نا وہاں جو ہے وہ جا کر مال لوں۔ اب وہ بینک میں تو وہ جائے گا جس کا مال ہے وہاں، دوسرا تو کہیں وہ چور سمجھ کے پکڑ نہ لے، کیسے ہے آپ کا اکاؤنٹ تھا، مال تھا آپ کا۔ تو اب اس لیے ہمارا سارا ادھر اکٹھا کیا ہوا، اس لیے آدمی گھبراتا ہے آگے جانے۔ اب آگے آدمی کا جو ہے نا وہ ایک صحابی ان کے انتقال کا وقت ہوا تو بیوی رو رہی، تو ان کا تو رو رہی ہے میں خوش ہو رہا ہوں، اللہ سے ملیں گے، حضور سے ملیں گے، صحابہ سے ملیں گے، دنیا رو رہی، جانے والا خوش ہو رہا ہے کہ میں تو خوش ہو رہا ہوں، تو رو رہی ہے۔ بیوی کو تو رو رہی ہے میں خوش ہو رہا ہوں کہ 500 فرشتے آ جاتے ہیں لینے کے لیے، استقبال کے لیے، 500 فرشتے اس کے استقبال کے لیے۔ وہ جو کہتے ہیں نا موت کے وقت پیشانی پر پسینہ آتا ہے، وہ خاتمہ ایمان کی نشانی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ پسینہ اس لیے آتا ہے کہ وہ جو فرشتے کو دیکھتا ہے نا 500 فرشتے ہیں، وہ کہتا ہے یا اللہ میں کمینہ گندہ ناپاک، میں اس قابل کہاں تھا، میرے لیے اتنے استقبال ہوئے، اتنے فرشتے آ گئے، میں اس قابل کہاں تھا۔ یہ پسینہ اس لیے آتا ہے، تریڑی آ جانا پیشانی پر، یہ تریڑی آ جانا ختمہ ایمان کی نشانی ہے کہ تریڑی آ گئی پیشانی پر، اور زبان پر کلمہ شریف آ گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس لیے آخری وقت میں کلمہ زبان پر آ گیا۔ اب زبان پر کلمہ آ جائے اس کا طریقہ بتایا ہے کہ زبان پر خاتمہ ایمان پر ہو جائے، زبان پر کلمہ جاری ہو جائے، کہتے ہیں مسواک، جو آدمی مسواک کرتا ہے اور بھی ہے جس کے جو ہے نا آخر میں کلمہ نصیب ہو جائے، تو یہ 70 فائدے ہیں مسواک کے، 70 فائدے مسواک کے ہیں، اور ایک آخری فائدہ ہے مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا۔ اب اس کو ہم جتنے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سب کی جیب میں مسواکیں ہوں گی، میں کہتا ہے مسواک جیب میں ہے، ابھی کون کی طرح کوئی پیسے لگتے ہیں اس کے لیے کہ آدمی کے 70 فائدے دنیاوی ہیں، مسواک کے فائدے ہیں، اس کا حق ہے نا، اللہ نے دان دیے ہیں، اب دان اگر چڑھانے اس کے پیسے لگتے ہیں، وہ جو دعوتوں والے جو ان سے پوچھو نا اگر میں نے سارے دان چڑھوانے کتنے پیسے لگتے ہیں، اب اللہ نے جو دان دیے ہیں، جو بچہ دانت لے کر یہ فری دانت آتے ہیں۔
اب جو ہے یہ دانت اللہ نے جو ہے اس کے خزانوں سے دانت ملے ہیں. اب یہ جگر ہے، اب یہ بدلنا ہو تو اس کے پیسے لگتے ہیں. اللہ نے لگایا جگر، اس کے پیسے نہیں لیے. اور آنکھوں میں لینس لگاتے ہیں، پیسے لگتے ہیں. یہ اللہ نے آنکھیں دی، اس کے پیسے نہیں لیے آپ سے. دل ہے، 4 واڑ ہے، اب اللہ نے پیسے نہیں لیے. اب واڑ 4 لگوانے ہو، اس کے پیسے لگتے ہیں. اب یہ روشنی ہے، بجلی ہے، اس کے پیسے لگتے ہیں. اور سورج جو ہے اس کے پیسے نہیں، بل نہیں دیتے اس کے. اب آکسیجن جب لگواتے ہیں، آکسیجن اس کے پیسے لگتے ہیں آکسیجن کے. اللہ نے آکسیجن کو عام کیا ہے. جب ہم آکسیجن استعمال کر رہے ہیں تو اس کا کوئی ہم نے کوئی پیسے نہیں جمع کرائے کہ یہ ہم سانس لے رہے ہیں نا آکسیجن. اللہ بند کر دے تو سارے انسان مر جائیں. اور اس کو نہ کوئی اس آکسیجن کو پیدا کر سکتا ہے، سوا کو نہ تھوڑا کر سکتا ہے نہ زیادہ کر سکتا ہے. اور جتنی ضرورت ہے اتنی ہوا چل رہی ہے. اور ایک قوم کو اللہ نے ہوا سے تباہ کیا. ہوا جو ہوتے ہیں بیل، اس کا نتنا اتنی کا ہوا چلی ہے، اس ہوا سے تباہ ہو گئے. نہ تو اس ہوا کو پیدا کر سکتا ہے، نہ اس کو تھوڑا کر سکتا ہے، نہ زیادہ کر سکتا ہے، نہ اس کو بند کر سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کو تھوڑا بھی کرتے ہیں، زیادہ بھی کرتے ہیں. اور جو ہے اگر بند کر دیں تو سارے انسان مر جائیں. ساری دنیا کے سائنسدانوں کے پاس کوئی حال نہیں. اللہ ہوا کو بند کر دیں. تھوڑا سے ایسے کمرہ ہو جس میں اندر ہوا نہ جا سکے، آدمی کہتا ہے بوٹ ہو رہا ہوں، دروازے کھولو، اندر سے آکسیجن نہیں ہے. یہ جگہ جو ہے نا، یہ چولہے جلاتے ہیں نا، آکسیجن نکل جاتی ہے، لوگ اندر مر جاتے ہیں. وہ اندر آگ جلانے سے آکسیجن نکل جاتی ہے تو آدمی اندر مر جاتے ہیں، آکسیجن نہیں رہی اس کے اندر. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جو ہے ہم گن نہیں سکتے. ہر لائن میں اللہ کی نعمتیں. دلوں میں محبت، ماں باپ بھائی بہن محبت کرتے ہیں، اللہ نے دلوں میں ہٹے. اللہ نے کال دے بھائی بھائی کو نہیں، میاں بیوی نہیں دے سکتے. یہ محبت اللہ تعالیٰ آپ فرما رہے ہیں کہ آپ جتنا بھی خرچ کر لیں نا، اور جتنا جس سے محبت کر لیں. ایک دن اے میرے محبوب، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو مخاطب ہمیں بھی سمجھاتے ہیں کہ ایک دن آپ نے اس سے جدا ہو جانا ہے. اور دلوں میں محبت میں نے تمہارے دلوں میں محبت ڈالی. ماں باپ بھائی بہن جو محبت کرتے ہیں نا، کہتے کیا بات ہے، بڑے دوست تھے، کیا ہوا آپ کو اندر؟ وہ محبت اللہ نے ڈالی، یا محبت نکل گئی اور دوست دشمن بن گئے. وہی گھر والے ہیں. ایک وقت ہوتا ہے آدمی کہتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے اللہ دکھاتے رہتے ہیں، کبھی خوش ہوتے ہیں کبھی ناراض ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں خوش کرنا ناراض کرنا کہ بھئی کیا مسئلہ ہوا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے اوپر، تو ہم گن نہیں سکتے. اس کائنات کا دولہ کون ہے؟ انسان ہے. اس کی خاطر اللہ نے زمین کو بچھایا، پیدا بھی کیا، اس کو کھڑا بھی کیا. اس کو نہ کوئی پیدا کر سکتا ہے نہ کھڑا کر سکتا ہے. زلزلہ آ جائے کوئی اس کو بند بھی نہیں کر سکتا. تو اللہ نے اس کو کھڑا کیا. کہتے ہیں بلبل، یہ جو ہے نا، یہ بلبلہ پیدا کیا، پانی تھا اس میں. اللہ نے زمین کو، جہاں بیت اللہ شریف پہ یہاں سے ایک بلبلہ پیدا ہوا، اللہ نے زمین کو ہلتی تھی، اللہ نے پہاڑوں کو میخوں کی جگہ پر پہاڑ لگا تاکہ زمین ہلے نہیں. تو اللہ کے حکم سے زمین کھڑی ہے. اگر ہلا دیں سارے انسان مل کر اس کو روک نہیں سکتے، تو قیامت کے قریب زلزلہ آ جائے گا. تو اللہ نے اس کو کھڑا کیا، زمین کو پیدا کیا. پھر اس میں نفع اللہ نے رکھے ہمارے لیے. سبزیاں ہیں اور فروٹ ہیں، اور جو ہے کتنے پھل آ رہے ہیں، سبزیاں آ رہی ہیں. کس کی خاطر آ رہی ہیں؟ اس انسان کی خاطر. اللہ نے انسان کے لیے زمین کو بچھایا، پھر اس میں سبزیاں پیدا کی ہیں. یہ جو پیسے لیتے ہیں نا، وہ لینے والے لیتے ہیں، جو لے کر آتے ہیں وہ پیسے لیتے ہیں. اللہ نے اس کو فری دی ہے. فروٹ بھی سبزیاں بھی اللہ کی طرف سے فری ہیں. وہ جو لے کر آتے ہیں وہ پیسے لیتے ہیں، لا رہے کہ بیجنے کے وہ لیتے ہیں. اللہ نے اس کو عام کیا ہے کہ میری طرف سے کوئی پیسہ نہیں. ہم زمین پر بیج دیتے ہیں، وہ آگے پودا ہوتا ہے، اس میں پھل لگنے شروع ہو جاتے ہیں. تو صرف بیج بوتے ہیں نا، آگے اس کے اندر مٹھاس پیدا کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بادلوں کو اس میں پانی پیدا کیا ہے. تو نہ بارش کر سکتے ہیں نہ روک سکتے ہیں. کئی قوموں کو پانی سے اللہ نے تباہ کیا. پانی زیادہ ہو گیا، تندور سے پانی نکلا، درختوں سے، ہر جگہ سے پانی ہو گیا. تو اللہ، اس کائنات کا دولہ کون ہے؟ انسان. انسان کے لیے سواری کے لیے جانور ہیں، اس پر سواری کرے، اس کو ذبح کر کے کھائے، گوشت کھائے. اس کا کوئی سواری کے لیے، کوئی گوشت کے لیے ہے. جانور حلال کی ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس کا گوشت کھاؤ. ہمارے لیے اللہ نے جانوروں کو حلال کیا ہے. اور سواری کے لیے بھی ہے. اور پھر سواری کا حق بھی ہے کہ بھئی اگر گھوڑے کی سواری ہے تو اس کا یہ نہیں کہ اس کو کرسی بناؤ. اگر آپ گھوڑے پر سوار ہیں، بات کرنی ہے تو نیچے اتر کر بات کرو. یہ تو سواری کے لیے ہے نا. ایسے لکھا کتابوں میں کہ وہ سوار سے زیادہ ذکر کرتے ہیں. جو ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے نا، جانور بھی ذکر کرتے ہیں، وہ اس سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے والا ہے جو سواری اس کی ہے. اللہ نے چونکہ ہمیں انسان بنایا ہے تو کہ وہ تو خدمت کرے گی، آگے آخرت میں حساب ہوگا. اس کے بھی احکامات ہیں.
اگر جانور رکھے ہوئے ہیں اس کو خوراک پوری دو. بھینسیں رکھی ہوئی ہیں کہ ان کے آگے چارہ پانی اس کے لیے احکامات ہیں. آپ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے تو ایک اونٹ جو ہے نا اس نے شکایت کی کہ یہ مالک ہے مجھ سے کام لیتا ہے مجھے خوراک پوری نہیں دیتا. آپ نے بلایا مالک کو کہ تیری روزی کا ذریعہ ہے تیری شکایت کر اس کو خوراک پوری دو. تو جانوروں کا بھی ہمارے اوپر جو ہے وہ ہمارے اللہ نے ماتحت کیے ہیں لیکن ان کا حق ہے. اور انسان کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ ساری چیزیں تو ہماری خدمت کے لیے اللہ نے پیدا کی ہیں. اور اچھا دولہا جو ہے دولہا اگر یہ کہے کہ کئی برات ہوتی ہے نا تو دولہا یہ کہے کہ یہ سوچو کہ روٹی دیں گے کہ نہیں دیں گے. وہ کہے تیری وجہ سے 150-200-300 آدمی نے کھانا تجھے کہاں سے بیتماری آ گئی کہ اگلے روٹی دیں یا نہ دیں. دولہے میں یہ بات کہیں کہ یہ سوچو کہ جہاں جا رہے ہیں روٹی دیں یا نہ دیں. کیوں جی؟ تو سارے لوگ حیران ہوں گے تو آپ کو کہاں سے بیتباری ہوگی؟ آپ کے وجہ سے تو یہ ساتھ آپ کے براتی ہیں انہوں نے کھانا. تو اس کائنات کا دولہا کون ہے؟ انسان. اگر انسان کیا روٹی کہاں سے کھائیں؟ تیرے لیے تو سارے جانوروں کو چرند پرند درند کو سب کو اللہ تعالیٰ روزی دے رہا ہے. اور جو اللہ کو نہیں مانتے اللہ ان کو بھی دے رہا ہے. تو کیسے کہتا ہے روٹی کہاں سے کھائیں؟ سب کو الحمدللہ رب العالمین سب تعریف ہے اللہ کے لیے جو پالنے والا سارے جانوں کا. تو یہ یقین بنانا ہے کہ پالنے والے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو قبر میں پہلا سوال ہوگا جب اللہ کے سامنے جائیں گے تو اللہ کہے گا تو میرا رب کون ہے؟ پہلا سوال ہوگا رب کون ہے تیرا؟ تو بچپن میں تو کہتا ہے کہ ابو لاتے ہیں اور جوانی میں کہتا ہے کہ خود کماتا ہوں. تو بڑھاپے میں کہتا ہے اولاد لاتی ہے. تو جو قبر میں کیسے کہے گا میرا رب اللہ؟ چلو ہمارے سامنے دکان ہے زمین ہے ہمارے سامنے تو ہیں اسباب. اور مخلوق اللہ کی سمندروں پہاڑوں میں جنگلوں میں جزیروں میں جتنے 3 گنا پانی مخلوق ہے. نائجیریا کے جنگل ہیں افریقہ کے جنگل ہیں منوں ٹنوں خوراک آ رہی جس کی جو خوراک اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. اب ادھر پہاڑ کے اوپر ایک دفعہ جانا ہوا تو ادھر پہاڑ کے اوپر لوگ ادھر نیچے لوگ جو ہے کچھ اوپر پہاڑ پر رہتے ہیں بکریاں لے جاتے ہیں اور جو ہے وہ کچھ اپنا آٹا لے جاتے ہیں. تو وہ جو ہے پہاڑ پر مہینہ مہینہ رہتے ہیں. تو وہ لے کر آیا کریلے چونگے ٹینڈے. ہم نے کہا یہ کہاں سے لایا ہو؟ تو ہمیں ساتھ لے گیا. تو پہاڑ کے اوپر ٹینڈے کریلے چونگے پہاڑ کے اوپر. تو کہنے لگا یہ جو آپ کے پاس سبزی آئی ہیں نا یہ بیج پہاڑ سے رڑ کر آیا. آپ کہتے ہیں یہ پہاڑ کے کیسے آئے؟ اور آپ کہتے اس نے کہا کہ آپ تو کہتے ہیں نا کہ جو ہے پتھر میں کیڑے کو اللہ روزی دیتا ہے. ہم پہاڑی لوگ ہیں تو ہم کئی دفعہ پتھر توڑتے ہیں نا اندر کیڑا بھی ہوتا ہے اس کے اندر پانی بھی ہوتا ہے سبز پتہ بھی ہوتا ہے. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. گول پتھر ہے کیڑے کو اللہ روزی دیتا ہے. تو اپنا بھی یقین بنانا ہے اپنے گھر والوں کا بھی یقین بنانا ہے کہ اللہ تعالیٰ پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے. اپنے بچوں کا اپنا یقین بنانا ہے کہ قبر پہلا سوال ہوگا کہ بھئی ہمارا رب کون ہے؟ دکان زمین ملازمت. ابھی کون ہمارے بچوں سے کوئی پوچھے کہ آپ کا کیا ذریعہ؟ وہ کہتے ہیں میرا ابو جو ہے نا وہ دکان ہے زمین ہے ملازمت. آگے بچہ جواب دے گا کس نے یہ بتایا؟ انہوں نے کہا یہ ماں نے بچہ سکھایا کہ تیرا ابو لائیں گے اس سے پیسے آئیں گے کپڑے آئیں گے. تو ایک وہ دودھی تھا وہ کہنے لگا کہ میں جو ہے دودھ بیچتا ہوں میرا چھوٹا سا بچہ ہے. تو اس نے کہا کہ جو ہے وہ مجھے سائیکلی لے کر دو. میں نے کہا ٹھیک ہے سائیکلی لے کر دیتے ہیں. اس نے کہا ڈرمی لے کر دو. پھر ڈرمی لے کر دی. اس نے کہا اس میں دودھ ڈالو. دودھ ڈالا. کہاں جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس سے جاؤں گا اور جا کر جو ہے وہ دودھ بیچوں گا اور اس سے پیسے آئیں گے اس سے کپڑے لیں گے جوتے لیں گے. اب یہ کس نے سبق پڑھایا کہ سائیکل ہو ڈرمی ہو اور پھر آدمی دودھ بیچے پھر پیسے آئیں اس سے کام بنے گے؟ ماں نے بچے کی تربیت کی ہے کہ یہ جو ہے نا اس سے کام بنے گا. اب چھوٹے سے بچوں کو بچپن سے یہ ذہن ہے کہ بھئی یہ جو ہے میں جو ہے یہ کروں گا تو پھر اس سے مجھے پیسے ملیں گے. میرے بھائیوں دوستو کہ اللہ تعالیٰ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ چھوٹے سے بچے ہیں تو وہ قافلے میں جا رہے تھے. آج اسکولوں کالجوں میں جاتے ہیں نا اس زمانے میں علم حاصل کرنے کے لیے قافلے چلتے تھے. یہ جو ہے نا بخارا سمرقند تاشقند یہ ادھر بڑے بڑے قافلے جاتے تھے. مائیں نلا دلا کرتے جاؤ بچوں علم حاصل کرو. بچے جاتے تھے وہ علم عالم حافظ بن کر آتے تھے. کئی علم مکمل کیا پھر واپس آتے تھے. اس وقت یہ رواج تھا علم حاصل کرنے کا رواج تھا. ماں نے نلا دلا کر بچے کو پیسے دیے اور جیب میں سلے وہ 40 دینار 40,000 سمجھ لو. تو آگے ڈاکو آ. اب یہ بھی کسی کے جو ہے نا وہ جہاں سے انہوں نے پرورش پائی ہے بڑے ہوئے ہیں کہ مال سے کام بنے گا. اب یہ اس گھر کے پیداوار ہے کہ جن کا یہ ذہن ہے کہ پیسوں سے کام بنے گے.
اب یہ بچہ اس گھر سے آیا ہے جہاں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کام بنائیں گے اور اللہ کو راضی کرنے سے کام بنیں گے، اللہ کے حکم پورا کرنے سے کام بنیں گے۔ ماں نے کہا بیٹا سچ بولنا، یہ چھوٹا سا بچہ ہے، ان قافلے نے ڈاکو نے قافلے کو لوٹا اور اس بچے کے پاس تیرے پاس ہیں، ان کا 40 دینار ہیں، سونے کے وہ 40 دینار ہیں، کہاں ہیں؟ جیب کے اندر سلے ہوا ہے، تو گنے تو 40 دینار، تو وہ ڈاکو کا پیچھے سردار تھا اس کے پاس، انہوں نے کہا اس بچے نے سچ بولا، تو اس سے پوچھا ڈاکو نے کہ کس نے کہا سچ بول؟ اس نے کہا میری امی نے کہا تھا سچ بول، تو یہ بات کی، وہ ڈاکو کہنے لگا دیکھو یہ بچہ ماں کو نہیں بھولا جس نے جو ہے اس کو پالا ہے، تو ہم اللہ کو بولے ہیں جس نے آنکھیں دی، ہاتھ پیر اولاد دی، بچے دی، ہم اللہ کو بولے ہوئے ہیں، چھوڑو ڈکیتی۔ اس بچے کی وجہ سے وہ سارے ڈاکو پلٹا کھا گئے۔ اب اس بچے کے اب آپس میں ہوا ان کا آمنا سامنا، بچے کا ہوا اور ایمان والوں کا اور کمزور ایمان والوں کا آپس میں ہوا، تو بچے کی وجہ سے سارے ڈاکوؤں کو ہدایت مل گئی، ان کا چھوڑو ڈکیتی کو، دیکھو یہ بچہ کو ماں کو نہیں بولا خدا کو بولے ہوں چھوڑو ڈکیتی کو۔ اب اللہ تعالیٰ تو دیکھو نا دکھاتے ہیں ہمیں بھی، رات دن ہم چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، اللہ کا تعارف ہوتا رہتا ہے۔ اب جو ہے ڈاکو نکلے باہر چوری کے لیے، تو ایک درخت کے نیچے جو ہے نا وہ آرام کیا، تو ایک جب لیٹے تو دیکھا ایک چڑیا ہے جو کھجور لے کر آتی ہے، ایک خشک درخت ہے جس پر یہ نیچے، ادھر وہ کھجور لے کر ایک چکر دوسرا تیسرا چوتھا، یہ ڈاکو اوپر چڑھا، یہ کیا مسئلہ ہے کہ یہ جو ہے نا یہ چڑیا کھجور لے کر آتی ہے، تو ڈاکو کا سردار تھا، اس نے دیکھا سانپ ہے اور آنکھ سے اندھا ہے، تو یہ چڑیا جو ہے نا یہ کھجور ڈالتی ہے اس کے منہ کے اندر۔ اب یقین اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں، ہر روز ہمیں بھی سمجھاتے رہتے ہیں کہ کہیں چلے اور کہاں سے چلے کھانا، کہیں سے کھایا، پکا وہ کہیں تھا کھایا کہیں سے، کہ وہ اللہ کی شان، پکا وہ گھر رہ گیا کسی جلدی کو سے کھا گیا وہاں جا کر کھایا، تو یہ اللہ دکھاتے رہتے ہیں، ہر روز ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ پکتا کہاں ہے، کھاتا کتنا کھانا کھاتے ہیں، اس میں ہماری محنت کا کوئی دخل نہیں ہوتا، اگلا مجبور کر کہتا ہے یار کھا لو کوئی برکت آئے گی، اب اس میں کیا ہماری محنت ہوئی، ہم نے کھانا وہاں سے کھایا، یہ اللہ دکھاتے ہیں دیکھ یہ جو کھانا تو کھا رہا ہے سامنے، اس میں تیری کیا محنت ہے۔ اسباب اللہ نے امتحان کے لیے پیدا کی ہیں، اسباب کا انکار نہیں ہے، جو ہم اسباب اللہ نے ہمیں دی ہیں، دکان زمین ملازمت، وہ اسباب جو ہے نا وہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، اسباب کو اختیار کرو حکم کی وجہ سے۔ تو وہ ڈاکو جو ہے وہ دیکھا کہ یہ سانپ ہے اور میں انسان ہوں، اور یہ اللہ کی وہ مخلوق ہے کہ جس کے متعلق اللہ کے نبی کا حکم ہے اس کو مارو، یہ وہ مخلوق ہے جس کو مارنے کا حکم ہے، اس کو خوراک دیتا ہے، روزی دیتا ہے، تو ہم اشرف المخلوق ہے، ہمیں نہیں روزی دے سکتا، ہم سانپ سے بدتر ہو گئے ہیں کہ لوٹ کے کھانا لوگوں کو۔ اس کو خیال آیا کہ یا اللہ ہم جو ہے سانپ سے بدتر ہو گئے، اس کو روزی دیتا ہے ہمیں نہیں دے سکتا، ہمیں لوٹنے پر لگا دیا، تو ایسا زور سے رویا۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ تو جیسے ماں کو اولاد پیاری ہے نا، اللہ کو بندہ پیارا ہے، تو اس قدر رویا کہ آسمان سے آواز آئی کہ کوئی توبہ کا دروازہ بند تو نہیں ہوگا، صلح کرو، ان کے صلح ہو گئی، یا اللہ ہو گئی صلح، اندر نہیں کرتے صلح ہو گئی، روتے صلح کرو، تو سادہ صلح ہو گئی، وہ روتا ہوا نیچے کیا ہوا، ان کے یار شام کو روزی دیتا ہمیں روزی نہیں دے سکتا، چھوڑو ڈکیتی، اب کیا کرنا ہے، وہ ہتھیار لوٹنے کے توڑے، چلو بیت اللہ شریف چلتے ہیں، اللہ کا گھر دیکھتے ہیں، حضور علیہ السلام کے روزہ اطہر پر دیتے ہیں، چلو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جب راستے میں گیا تو رات آئی تو ایک عورت آئی، اس کا بچہ فوت ہو گیا تھا، اس نے کہا کچھ سامان پیسے بچے کے ہیں، تمہارے اندر فلاں نام کا کرد قبیلے کا آدمی ہے؟ ان کا جی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ؟ انہوں نے کہا کہ میرا بچہ فوت ہو گیا، اس کے کوئی سامان تھا، تو میں نے دعا مانگی اللہ کوئی آدمی دکھا جو حقدار ہو، تو مجھے نبی پاک کی زیارت ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی کہ میرا مہمان آ رہا ہے، جاؤ اس کو یہ پہنچاؤ۔ دیکھو کہ ابھی توبہ کی ہے، ابھی حضور کی طرف سے عطیہ آ رہا ہے، ابھی اللہ سے صلح کی ہے، ابھی صلح ہوئی ہے نہیں، ابھی سے حضور کی طرف سے عطیہ آ رہا ہے کہ جاؤ میرا بندہ آ رہا ہے، میری طرف آ رہا ہے، اس کو عطیہ دو، ادھر سے اشارہ ہوا کہ دو۔ بھائیو دوستو بزرگو، اللہ تعالیٰ کے دینے کے بڑے راستے ہیں کہ جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہاں سے دیتے ہیں، یہاں سے گمان بھی نہیں۔ جس نے مائی باپ کی خدمت کی نا، 4 بھائی تھے، باپ بوڑھے ہو گئے، ضعیف ہو گئے، اب آپ کو اپنے بیوی بچے ہیں، اب دوا دارو کون کرے؟ باپ جو ہے وہ مریض ہے، اس کا دوا دارو کون کرے؟ چاروں آپ اپنے شادی شدہ ہیں،
اور اس میں ایک ایمان والا تھا. اس نے کہا ایمان تو سب میں ہے، اس میں ایمان زیادہ ہے. اس نے کہا کہ باپ کی خدمت وہ کرے جس نے جائیداد سے حصہ نہیں لے. وہ تینوں کہنے لگے یہ عجیب بات ہے، خدمت بھی کرے، دوا دارو بھی کرے اور جائیداد سے حصہ بھی نہ لے. انہوں نے کہا کہ تو ہی لے جا. انہوں نے کہا چلو میں لے جاتا ہوں. وہ لے گیا، دوا دارو کیا اور جو ہے فوت ہو گیا. جب جائیداد تقسیم ہوئی اس نے حصہ نہیں لیا. تو اب گھر میں فاقے آنے لگے. وہ بھی بچے سنانے لگے کہ تو متقی پرہیزگار بنا ہے. فاقے آ گئے ہیں گھر کے اندر. تو اب وہ سنی تو پڑتی ہیں آدمی کو، جو آدمی دین کا کام کرتا ہے اس کو تو پیغمبروں نے بھی سنی ہے، صحابہ نے بھی، صحابہ پہ حالات آئے ہیں، پیغمبروں نے بھی باتیں سنی ہیں. جب دین کی محنت ہوتی ہے تو باتیں سننی پڑتی ہیں. تو خواب میں دیکھا 100 اشرفیاں فلاں درس کے 100 اشرفیاں. تو انہوں نے کہا اس میں برکت ہے. ان کا برکت نہیں. انہوں نے کہا جی ایسی روزی سے اللہ تعالیٰ بچائے، تھوڑی ہو لیکن حلال کی ہو، برکت والی ہو. آگے اولاد پر بھی اثر ہوتا ہے نا غلط روزی کا. تو اس لیے میں تھوڑی روزی ہوگی حلال کے، میں وہ نہیں لینی. اب بھوک فاقے بھی ہیں اور ایمان یہ کہتا ہے ایسی روزی نہیں لینی. فاقے تو نبیوں کے گھر میں آئے ہیں تو نسبت ہماری تو وہ مہمان ہے جو نبیوں کے گھر میں آیا. میرے بیوی بچوں کو سمجھانا پڑتا ہے. تو بیوی آگے سے ناراض ہوئی تو برکت ڈھونڈتا رہو، ہمارا یہ حال ہو گیا. پھر خواہ بھائی 10 اشرفیاں فلاں جگہ پر، تو وہاں سے نکال لو. ان کا برکت ہے، ان کا برکت کو نہیں. پھر گھر بتایا مل تو رہے ہی روزی لیکن برکت نہیں. گھر والے پھر ناراض ہوئے کہ تو برکت ڈھونڈ دیتے تو گھر کا کیا حال ہے. تو پھر برداشت کی گھر والوں. ایمان والا تھا، سنتا رہا. پھر جو ہے تیسری دفعہ خواہ بھائی 1 اشرفی ہے. تو وہ جا کر جہاں بتایا کہ وہاں سے نکالی تو اس کی ایک بازار مچھی خریدی. مچھی میں سے ایک لال نکلا. تو وہ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ 60 کے کتنے خچر جو ہے نا سونے چاندی کے، وہ اس میں وہ چیز تھی جو بادشاہ خرید سکتے تھے. وہ کوئی بادشاہ تھا جو اتنے خچر جو ہے نا وہ پیسوں کے، تو جوڑیوں سے قیمت لگوائی کہ اتنے خچر ہو نا پھر بھی یہ لال جو ہے نا یہ آپ کو سستا ہے. تو اب یہ وہ اتنا سارا جو ملا، یہ تو ملا دنیا کے اندر، اتنی روزی ملی دنیا کے اندر. اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کیا کچھ دیں گے اس کو جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ یقین نصیب فرمائے کہ جس نے ماں باپ کی خدمت کی اس کو روزی میں کمی نہیں آئے گی. تو روزی کی برکت کہاں سے آتی ہے؟ نماز میں. کہ آدمی کہتا ہے یہ پریشانی، پوچھو سارے گھر والے نماز پڑھتے ہیں تو اس سے پتہ چل جائے گا سارے چھوٹے بڑے پڑھتے ہیں. سارے جی نماز تو پڑھو. اور جو ہے صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غریب ہوں. تو آپ نے فرمایا بوضو رہا کرو. پھر ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں غریب ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ آپ جو ہے وہ استغفار کی کثرت کرو. استغفر اللہ یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفار کی کثرت کرو. ہمارے حاجی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے وظیفے بتاتے تھے. اور ایک کو بتایا کہ فجر کی سنتوں فرض کے درمیان سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ 100 دفعہ پڑھا کرو. اور ایک صحابی کو بتایا غربت پر کہ گھر کا خرچہ نہیں پورا ہوتا کہ آپ جب گھر میں جاؤ بسم اللہ پڑھ کر پاؤں رکھو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پڑھو اور جو ہے سورۃ اخلاص پڑھو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. گھر والوں کو سلام کرو، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا، بسم اللہ خرجنا، علی اللہ ربنا توکلنا. یہ عمل بتایا، یہ عمل کرو. کہتے اتنا اللہ نے مال دیا میں سارے محلے میں خیرات کرتا تھا. تو نے یہ طریقہ بتایا، صلاۃ الحاجت بتایا. کہتے کوئی مسئلہ پیش آئے کیا طریقہ ہے؟ آپ نے کہا نفل پڑھو، اللہ سے دعا مانگو. یہ ساری بات آپ نے کہانی مجھے سنائی ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ ساری اللہ کو سناؤ کہ یا اللہ میرے یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے. کہ آدمی مسئلے میں بیٹھا. آپ نے کہا کس طرح بیٹھے ہو؟ میں نے کہا یا رسول اللہ قرضے میں دب گیا ہو. آپ نے کہا اچھا یہ دعا پڑھو، اللہ میں اعوذ بک من الہم والحزن، اعوذ بک من الجبن والبخل، اعوذ بک من غلبۃ القہر، یعنی دعا لمبی. یہ دعا پڑھو. عمل بتایا کہ اس موقع پر یہ عمل کرو، اس موقع پر یہ عمل کرو. آپ علیہ السلام کے پاس یہ جو آج ہمارے پاس حالات ہے نا، یہ صحابہ کے اوپر آئے ہیں. آپ نے آگے کیا عمل بتایا اس کو، اس کے موقع پر کیا عمل آپ نے بتایا. جھگڑا ہو گیا، جھگڑے میں کیا بتایا کہ جھگڑا ہو جائے تو ہر آدمی اپنے متعلق حکم دیکھے میرے متعلق کیا حکم ہے. بھائیوں میں ہو جائے، میاں بیوی میں ہو جائے، پڑوسی میں ہو جائے، ہر آدمی دیکھے کہ اس موقع پر مجھے کیا کرنا چاہیے. اچھا جھگڑا کہاں پڑتا ہے
جھگڑا وہاں بڑھتا ہے، کہتا ہے کہ اس کو ایسے ہونا چاہیے، وہ حکم تو اس کا بتا رہا ہے نا بھائی، باپ کے متعلق حکم ہے اپنے بچوں کا اس کی برداشت کرو. یہ جوانی بچپنا سب میں گزرا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ میرا بچہ آج ہی جو نیا دادی بن گیا. اپنا بچپنا یاد کرو، آپ چھوٹے تھے، جوان تھے، بڑے تھے، آپ کے اوپر نہیں زمانہ گزرا کہ آپ بچے پر اتنی سختی کرتے ہیں کہ آگے بچہ جو ہے نا وہ بولنے پر مجبور ہو جائے. آپ اس کے لیے لحاظ کرے. ہاں ترغیب فضائل جو جیسے ترتیب ہے، جب بچہ بلوغت سے نیچے ہو پھر اس کی ترتیب اور ہے، اور جب بڑا ہو جائے، جوان ہو جائے، بالغ ہو جائے، پھر ترتیب اور ہے. تو وہ ساری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ تعلیم و تربیت بچوں کو کیسے کرنی. تو باپ کے متعلق یہ ہے، اور بچے کے متعلق ہے کہ بھائی باپ آدمی جو ہے جس طرح ہے آگے سر اٹھائے نہیں باپ کے آگے. اس کے متعلق حکم ہے کہ وہ برداشت کرے. اس کے متعلق ہے، اس کے بیوی کے متعلق حکم ہے، خاوند کے کیا احکامات ہیں، اس کے متعلق حکم ہے، بیوی کے کیا احکامات ہیں. تو یہ ہر آدمی اپنے متعلق حکم دیکھے. اس موقع پر مجھے کیا کرنا چاہیے. بیماری کے متعلق احکامات. ایک آدمی بواسیر کی تکلیف تھی تو آپ علیہ السلام سے پوچھتے رہتے تھے اب اس وقت میں کیا کروں. نیچے لنگوٹ رکھتے تھے، مسئلے پوچھتے تھے کہ بھائی بیماری میں، اب وہ ایک بیمار آدمی اسپتال میں ایک مریض تھا، اس کا آپریشن تھا، تو وہ اینٹ رکھی تھی ساتھ روڑا پر. تو وہ نرس پوچھتی ہے کہ یہ اینٹ کیسے رکھی. اس نے کہا اس سے آدمی جب جو ہے نا وہ وضو نہ کر سکتا ہے، آدمی تو آپریشن ہے، تو تیمم کرتے ہیں. اس کے 3 فرض ہیں کہ پاکی کی نیت کرنا، اور اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر منہ پر اچھی طرح پھیرنا، اور پھر جو ہے اچھی طرح بازو پر اس طرح پھیرنا. یہ تیمم ہے، اس کے 3 فرض ہیں. اب وہ کہنے لگا کہ آدمی کہ میں نے سوچا کہ اس کا فائدہ ایک تو یہ ہے کہ بھائی یہ جو ہے روڑا جو ہے، اینٹ روڑا پتھر، دنیاوی فائدہ بھی اس کا ہے. دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ یہ نرس جو ہے نا یہ احتیاط سے ٹیکا لگائے گی کہ روڑا پڑا اس کے پاس. اچھا آدمی گھر میں ہو مریض، تو گھر میں ہو تو بچے شور بھی نہیں کریں گے کہ روڑا پڑا پاس اینٹ پڑی پہ. حالانکہ دنیاوی فائدہ تو دینی فائدہ ہے کہ تیمم کرو. دنیاوی فائدہ گھر والے احتیاط کے ساتھ رہیں گے، بچے شور نہیں کریں گے. تو دین کے ہر عمل میں آپ کا دنیاوی فائدہ بھی نظر آئے گا کہ اس کا دنیاوی فائدہ بھی ہے. ہاں وہ ایک مسواک ہے نا، ایک جماعت ہے وہ سفر کر کے جا رہی تھی تو انہوں نے وہاں چولہا جلایا. ان کا یہ کون سے کہاں سے آ گئے، یہ ایئرپورٹ پر چولہا جلایا. ان کا چلان کرو. چلان کیا انہوں نے. کہا وہ جو ہے امیر صاحب نے کہا یہ تو پیسے سارے ادھر لگ جائیں گے، وضو کرو، نفل پڑھو، یا اللہ معافی دے، اتنے یہ سارا پیسہ تو اس جرمانے میں لگ جائے گا. تو وہ ایئرپورٹ کا افسر آیا، اس نے کہا کہ کیا بات. انہوں نے کہا انہوں نے چولہا جلایا تھا، بڑی پرانی بات. انہوں نے کہا کہ پھر ان کو جرمانہ کیا. کدھر آئے؟ کہتے ہیں وہ ادھر وضو کرتے ہیں. وہ افسر آیا، دیکھا تو وہ وضو کر کے مسواک کر رہے تھے. وہ کہنے لگے ان کے پاس بیچاروں کا ٹوس پیس کے پیسے تو ہیں نہیں، یہ آپ کو پیسے کہاں سے دیں گے. ان کے بستر اٹھاؤ اور جہاز کے اندر رکھو. مسواک کام آ گئی ان کی. دل سے دنیا کے فائدے بھی کہ ایک جان میں نے کہا یہ شاید مسواک کر رہے ہیں، مسواک رہے گی شاید دانت نہ تیز کر رہے ہیں. تو یہ دین دنیا کے فائدے ہیں. اللہ کے جتنے احکامات ہیں اس میں دین دنیا کے فائدے ہیں. جو بھی اللہ نے احکامات ہمیں دیے ہیں اس میں دین دنیا کے فائدے ہیں. جنازہ کھڑا ہو گیا، پیچھے سے اگر وضو کرتا ہے تو آدمی جو ہے وہ اس میں جنازہ نکل جاتا ہے. تیمم کرو، جس پر دھوپ پڑتی ہے وہ مٹی بھی پاک ہے، اور جو ہے تو جنازے میں شامل ہو جاؤ. تو یہ چیزیں ساری سیکھنے کی چیزیں ہیں. بھائی والد فوت ہو جائے خود غسل دو. حکم بھی یہ ہے نا، آپ علیہ السلام کے قریبی عزیز رشتہ دار سے جو نے غسل دیا تو قریبی رشتہ دار ساتھ ہو. لیکن پتہ تو ہو نا، زندہ آدمی اپنا استنجا وضو خود کرتا ہے، فوت ہونے والے کو سارا دوسرا کرواتا ہے. وہ تھیلی ہاتھ میں چڑھا لیتا ہے اور جو استنجا کرواتا ہے، وضو کرواتا ہے. یہ سارا طریقہ کار ہے غسل کا. اب نہانے کی حاجت ہو، بھائی غسل کے فرض کتنے ہیں. کوئی طلبات تو ان سے پوچھا، تو اب دنیاوی تعلیم تو تھی کہ ان کا تیل، تولیہ اور صابن. تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو ظاہری طور پر ہے نا، لیکن اس کے فرض جو ہے ایک دفعہ کلی کرنا، ایک دفعہ ناک میں پانی ڈالنا، ایک دفعہ سارے بدن کو تر کرنا. یہ 3 فرض ہیں. اگر کلی رہ گئی، ناک میں پانی نہیں گیا تو یہ نہیں پاک ہو. سمندر میں نہا کر آ جائے، جتنا پانی میں نہا لے. یہ 3 فرض ہیں. ایک دفعہ کلی کرنا، ایک دفعہ ناک میں پانی ڈالنا، ایک دفعہ سارے بدن کو، تاکہ بال کے برابر جگہ خوش رہ جائے. اگر سارا وضو کرتا ہے تو سنتیں بھی ادا ہو جائیں گے. لیکن فرض رہ جائے، اب اللہ ماشاء اللہ آپ لوگ کس سے پوچھ لو، عوام الناس میں بہت کم لوگوں کو پتہ ہوتا ہے غسل کے 3 فرض ہیں. لیکن آتا ہے بتاؤ، تو نہیں آتا تو پوچھ لو.
غسل کے فرض کتنے ہیں. آگے اس کے مثال طور پر ایک آدمی جو ہے سونے کا ادھار نہیں ہے، سونے کا ادھار نہیں ہے. سونا آدمی کہتا ہے مجھے جو ہے 10 لاکھ کا سونا چاہیے، تو وہ جو ہے مالک وہ کہتا ہے کہ ایسا ہے کہ سونے کا ادھار نہیں ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں 10 لاکھ آپ کو قرض دیتا ہوں، یہ آپ 10 لاکھ لے لو، اب مجھے دے دو، آپ 10 لاکھ کا سونا لے جاؤ. اب پیسوں کا ادھار ہے، اب سونے کا ادھار نہیں. میں نے ایک مثال دی ہے کہ اس کے بھی احکامات ہیں کہ اب کیوں پریشان ہے کہ بھئی آدمی تاجر ہے، پریشان بہت ہے، پیسے بھی بہت ہیں، تجارت پریشان کیوں ہے؟ تجارت کے کچھ احکامات پتہ ہے آپ کو؟ تجارت کے کیا احکامات ہیں؟ اس لیے پریشانی ہے. اس آدمی کی 100 برابر زمین ہے، پریشان ہے. کیوں پریشان ہے؟ زمین کے احکامات کا پتہ ہے کہ مالک مزرعے کے کیا احکامات ہیں. گائیں حصے پر دی ہوئی گائیں، بھئی عالم کی مفتی سے پوچھے حصے پر گائیں دینا، گائیں ویسے حصے پر دینا ٹھیک ہے؟ تو مفتی بتائیں گے ٹھیک نہیں ہے. تو ہر کے احکامات ہیں اللہ نے ہمیں دیے ہیں، تجارت کے احکامات ہیں. پھر زمینوں پر آگے ایک آدمی کہنے لگا جج صاحب سے میں مظلوم ہوں، تو جج نے کہا تم نے بہنوں کا حصہ دیا ہے زمین میں؟ چپ. بچوں کا حصہ دیا ہے؟ ان کا یہ تیرا نکلنا ہے، یہ جہاں بھی نکل جائے یہ نکل جائے گا. اب یہ بھینس ہے نا، اس کا جو بچہ ہوتا ہے اس کا حصہ ہوتا ہے کہ جب چھوٹا ہے تو اس کا حصہ دو، پورا دودھ دو اس کو. اگر وہ پورا دودھ اس کو دیا جائے جتنا اس کا حصہ ہے نا، تو وہ اپنی قیمت نکال جاتا ہے. وہ کٹی ہو یا کٹا ہو، یہ ذمہ دار سارے جانتے ہیں. کل اگلے دن ذمہ دار کہتا ہے 3 دن میں وہ کم ہو جاتا ہے. اللہ خوش، اللہ کے رسول بھی خوش، بھینس بھی خوش، بچہ بھی خوش، اپنی قیمت بھی نکال جائے گا. اگر اس کو حصہ نہیں دیتا وہ حصہ کم ہو جائے گا، دودھ اس کا وہ اپنا حصہ لے جاتا ہے. اور اللہ ناراض، اللہ کا نبی بھی ناراض، اور بھینس بھی ناخوش، اور بچہ بھی ناخوش، اور بددعائیں ہائیں لے گا اس بچے کی، اور دودھ بھی کم ہو جائے گا. اب وجہ کیا کہتے ہیں؟ یہ دودھ جو ہے نا یہ دیکھ نہیں سکتا. اس بچے کو دودھ پیتے ہوئے یہ دیکھ نہیں سکتا. یہ دودھ اتار لیتی بھینس، یہ فوراً کھینچ لیتا ہے. وہ ایسے ایسے تصیے لیتا ہے، اور کئی ٹیکہ لگا کر مار دیتے ہیں. وہ بچے پیدا ہوتی مار دیتے ہیں، اور اس کو بچے کو مارتے ہیں اور ٹیکہ لگا کر دودھ نکالتے ہیں. یہ ایک پہلو نہیں ہے. جس طرف بھی جاؤ نا، یہ بھینسوں کا واڑا، وہاں جاؤ نا، آپ کو چھوٹے چھوٹے بچے ایسے ایسے نظر آئیں گے نا تصیے لیتے ہوئے. اتنے ظالم ہیں کہ ان بچوں پر ترس کھاؤ. اور اسی جگہ پر ہمارے اس علاقے کا آدمی ہے، وہ کہتا ہے جب میں اپنا پورا حصہ دیتا ہوں اس بچے کو، اور جو کسائی آتا ہے نا وہ کہتا ہے کیا کھلاتے ہو؟ ہمارے انداز سے زیادہ گوشت اس سے نکلتا ہے. وہ اپنی قیمت نکال جاتا ہے. اور بھینسیں میں نے رکھی ہیں اور اس کے آگے ہر وقت چارہ موجود ہے. وہ جیسے تھڑا ہوتا ہے. ایک آدمی خوش ہوتا ہے بھینسیں تھوڑی رکھتا ہوں، لیکن وہ اس کو میں خوب اس کے نہلانا، دھوپ سایہ اس میں کرنا، اس کا سارا خیال رکھتا ہوں. تو بھائیو دین کی ہر جگہ دین کام آئے گا، ایمان کام آئے گا. آدمی کا اب اس کا یقین ہے پیسوں سے کام بنے گا. اب اس کو نہیں پتہ کہ بددعائیں ہائیں جو ہے. 2 کسائی ہیں، ایک آدمی زیادہ پیسے شام کو لے کر جاتا ہے، ایک تھوڑے لے کر جاتا ہے. وہ زیادہ والا پریشان ہے، تھوڑے والا جو ہے نا وہ خوش ہے. انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے، دونوں بھائی ہو اور گوشت لاتے ہو، اور یہ پیسے زیادہ کماتا ہے پریشان رہتا ہے، اور یہ میں پیسے تم تھوڑے کماتا ہے لیکن خوش. شخص نے کہا کہ میں موٹا تازہ ڈنگر خرید کے لاتا ہوں تاکہ کھانے والا خوش ہو، دعائیں دے، اور یہ مریل لے کر آتا ہے، وہ گوشت گلتا نہیں، وہ بددعائیں ہائیں کھا گئی. اس کو پیسے بہت ہیں اس کے پاس، ادھر سے بددعائیں لگتی ہیں اس کو. بھائیو دوستو، انسانی خیرخوائی، دین نام ہے خیرخوائی کا. جو انسانوں خیرخوائی میں ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ اس کی خیرخوائی میں. ایک ذمہ دار اس کی بارش سے فصل ہوتی تھی. اس نے کہا تیرا کیا عمل ہے؟ تیری فصل بارش سے ہوتی ہے. اس نے کہا کہ اللہ نے کہا ہے زمین میں سے 20واں حصہ دو، عشر اس کو کہتے ہیں. جو بارش سے ہوتی ہے اس کا 10واں حصہ ہوتا ہے، جو یا نیری ہوتی ہے اس کا 20واں حصہ اس کو عشر بولتے ہیں. زمین کا دو. کچی فصل ہے، پکی ہے، سبزی ہے، جو کچھ بھی ہے زمین سے جو اگتا ہے اس کا 20واں حصہ دو. تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتے ہیں زمین میں. تو اس زمیندار کی بارش سے فصل ہوتی تھی. تو کسی نے پوچھا یہ کیا بات ہے، تیری زمین پر صرف بارش ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا جی چلو میرا معاملہ اللہ کے ساتھ تھا. آپ نے پوچھا میں بتا دوں. اللہ نے تو 20واں کہا ہے، تو میں نے اللہ سے یہ کہا ہے کہ یا اللہ میں دوں گا 3 حصہ آپ کو. میں پانی سے فارغ ہونا چاہتا ہوں. اب تھوڑی فصل ہو یا زیادہ، تو میں اس کا جو ہے نا وہ اللہ کو 30 بیوہ، یتیموں، غریبوں، رائے مولا بڑی جگہ ہوتے ہیں خرچ کرنے کی. آدمی سوچتا ہے رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، جگہ بہت ہوتی ہیں. آدمی سوچے نا کہ آدمی فوت ہو گیا، اب اس کے بچے ہیں، بیوہ عورت ہے، اس کے متعلق تو ہے جو غریب ہے چھپائے. غریب آدمی 3 در چھپائے نا تو 1 سال کے لا روزی اللہ کو غیب سے دیں گے. غریب اپنی فقر کو زہر نہ ہونے دے کسی کے اوپر.
تو اللہ تعالیٰ اس کو غیب سے 1 سال کی روزی دیں گے، حلال روزی دیں گے۔ اور امیر کے متعلق ہے ڈھونڈے، دعا مانگے، یا اللہ کوئی آدمی دکھا، چاہے خواب میں نظر آئے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈال دے، بھائی کون سا آدمی ہے جو آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، سفید پوش آدمی ہے جو ہاتھ نہیں پھیلاتا، امیر کے متعلق ڈھونڈے تو غریب کے متعلق ہے چھپائے۔ جب دین ہوگا تو پھر یہ حالت ہوگی، ورنہ یہ ہے کہ جب دین نہیں ہوگا، امیر چھپے گا تو غریب ڈھونڈے گا۔ تو جب دین کی محنت نہیں ہوگی، دین کی محنت نہیں ہوگی تو علماء جو ہیں وہ شہرت کے لیے حج کریں گے، تاجر اپنی تجارت کے لیے حج کریں گے، اور امیر آدمی جو ہے وہ سیرگاہ کے لیے حج کریں گے جب دین کی محنت نہ ہو۔ ہر جگہ دین کا ہونا ہر جگہ ضروری ہے، ایمان کا، اخلاص کا ہونا ہر جگہ ضروری ہے۔ تو اس نے کہا کہ اب یہ میں زمین سے بارش جو ہے نا، اب زمین میں ادھر سے فارغ ہوں، اب میری فصل دیکھ لو، جو بارش سے فصل ہوتی ہے نا وہ سب سے بہترین پانی ہوتا ہے، بارشی پانی ہوتا ہے، پھر نہری ہوتا ہے، پھر یہ دوسرا پانی ہوتا ہے۔ تو بھائی بھی جو ذمہ دار ہے اس کا بھی طریقہ ہے۔ تو دین کا ہونا بھائیو دوستو بہت ضروری ہے، ہر جگہ پر دین کا ضروری ہے۔ عادل بادشاہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ہوگا، عادل بادشاہ اللہ عرش کا سایہ دیں گے۔ اور جو ہے بیماری پر صبر کرے تو کتنا بڑا اجر ہے کہ آپ کے پاس ایک عورت ہے، اس کی مرگی کی تکلیف تھی، تو آپ علیہ السلام سے پاس آنے کا میں یا تو دعا مانگو، یا میں دعا مانگوں اللہ صحت دے دے، یا صبر کر تو جنت ملے گی۔ تو اٹھ کے چلے گی، میں تو صبر کروں گی۔ ایک بچہ آیا تو اس کو تیر لگ گیا، لوہے کا حصہ اندر رہ گیا، تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیر کا جو ہے نا لوہے حصہ، آپ نے کہا میں دعا مانگوں اللہ صحت دے دے یا صبر کر، تو اٹھ کے چلا گیا، میں تو جنت لوں گا۔ اور ان کی ایمان بڑھے، ان کے امتحان بڑھے۔ لوگ آئے ان کے جی پانی نہیں ہے، یا رسول اللہ آپ نے فرمایا میں دعا مانگوں پانی کا انتظام ہو جائے یا جنت لینی، تو اٹھ کے چلے گئے ہم تو جنت لیں گے۔ ایک صحابی تھے، ان کے آنکھ میں تیر لگا اور جو آنا لٹک گیا، تو آپ علیہ السلام کے پاس آیا، رسول اللہ دعا کر دو آنکھ سے جنگ کے اندر۔ آپ نے کہا صبر کر تو ملے گی جنت، تو دعا مانگوں گا تو یہ ٹھیک ہو جائے۔ انہوں نے کہا دونوں کام کرانے ہیں، یہ بھی ٹھیک کرانا ہے اور جنت بھی لینی ہے۔ اچھا، اس نے اوپر رکھو، انہوں نے اوپر ہاتھ رکھا، آپ نے دست مبارک پھیرا تو اس آنکھ سے زیادہ خوبصورت ہو گیا۔ کہ یا رسول اللہ وہ تو جنت کے برابر تو کوئی چیز نہیں، ذرا آدمی اچھا نہیں لگتا۔ دونوں دعا کرا لی۔ تو آپ علیہ السلام نے جو بھی کوئی آیا ہے اس کو آگے اس کا وجہ، اس کا عمل بتایا ہے کہ یہ عمل کرو، تا قیامت کوئی مسئلہ بھی پیش آ جائے، کوئی بھی، اس کا صحابہ کی زندگی سے آپ کو جواب ملے گا، صحابہ کی زندگی میں رہبری ملے گی کہ اس وقت کیا کرنا ہے، اس میں کیا بتایا ہے۔ اب ایمان کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ پہلی محنت ہے ایمان کی، یقین کی، اور دوسری محنت کیا ہے، نمازوں کا بنانا، نماز پر محنت کرنا کہ نماز کے ذریعے ہم اپنے مسئلے حل کریں۔ ایک آدمی زمین خریدی، اس میں پانی کا انتظام نہیں تھا، تو اس نے مسئلہ بچھایا، دعا مانگی، اللہ نے چشمہ پیدا کر دی، تو اپنی ساری زمین جو ہے نا اس سے سیراب کی۔ اور ایک صحابی ہے، انہوں نے جو ہے زمین خریدی، اس میں پانی کا انتظام نہیں تھا، تو اسے دعا مانگی تو اللہ نے بادل بھیج دیے، صرف اس کی زمین پر جو ہے نا وہ بارش ہوئی۔ تو ہماری نماز بھی ایسی ہو جائے کہ ہمیں کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو ہم نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، تو نماز کے ذریعے سے اللہ سے لینا، تو نماز میں فرض ہے، واجب ہے، آگے اس کی سنتے ہیں، اس کا اہتمام کرنا کہ سارے نماز کیسے ہو، وضو کا اہتمام کرنا کہ اس میں جو ہے نا دعائیں لکھی گئی ہیں، اور جو دعا پڑھتا ہے وضو کے بعد تو جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں اس کے لیے۔ اور جو ہے پھر کس پر محنت کرنی ہے، پہلی محنت ہوگی ایمان پر، اور پھر نبی علیہ السلام کا طریقہ، کھانا پینا سونا شادی بیاہ لباس، نبی علیہ السلام کا سنت طریقہ۔ اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ جو اللہ نے حکم دیے ہیں نا اس میں نکاح ہے، جو سب سے آسان حکم ہے نا، جتنے نماز روزہ اللہ، سب سے آسان حکم کون سا ہے؟ نکاح سب سے آسان ہے، نکاح کا اللہ نے حکم دیا ہے نا، اور سب سے آسان یہ ہے۔ نکاح کس چیز کا نام ہے؟ نکاح ہے کہ بچے بچی کی رضامندی کا نام نکاح ہے، گواہوں کے سامنے جو ہے وہ دولہے نے ہاں کرنی ہے، اس کے جو ولی ہے اس نے بچی کے پاس جانا ہے کہ ہم نکاح کے لیے بیٹا جا رہا ہے، اس کی خاموشی بھی اجازت ہے، اس کے سامنے اتنے اقمار سے آپ سے نکاح کیا، بس یہ نکاح ہے۔ اب اس میں کون سے کوئی پیسے چاہیے؟ آپ نے اپنی بچیوں کا نکاح کیا، آپ علیہ السلام اپنے نکاح کیا، صحابہ نے نکاح کیا، سارا کتابوں میں موجود ہے، تو سب سے آسان یہ ہے نکاح۔ تو کتنا مشکل مان گیا، دین نہ ہونے کی وجہ سے مشکل ہو گیا۔ اور ایک صحابی ہے ربیہ رضی اللہ عنہ، ایک صحابی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتے تھے، آپ نے کہا ربیہ شادی نہیں کرتے، ان کے یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں ہوتا ہوں تو آپ کی خدمت میں کمی آ جائے گی۔ پھر جب آئے تو آپ نے کہا ربیہ شادی نہیں کرتے، ان کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی خدمت میں ہوتا ہوں، جب نکاح ہو جائے گا کمی آ جائے گی۔
جب تیسری مرتبہ کہا ان کا یا رسول اللہ میں تیار ہوں، کہا فلاں گھر کیا فلاں بچی سے میرا نکاح کر دو. وہ گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تیار ہو گیا، میرے پاس پیسے نہیں، حق مار کے پیسے نہیں ہیں. اچھا، صحابہ سے کہا بھائی پیسے جمع کرو. وہ جو کھجور کی گٹھلی ہے اتنے پیسے جمع ہو گئے اور اتنا سونا جمع ہو گیا، وہ لے کر گئے. ان کے بہت ہے، ان کا نکاح تو ہو گیا ہے، ولیمے کے پیسے نہیں ہیں. اچھا، صحابہ سے کہا کوئی پیسے کو جمع کرو بھائی اس کے لیے. وہ سسرال والوں نے کہا جی کچھ ہم کر دیں گے، اگر روٹی آپ کہتے ہیں سالن ہم کر دیں گے، سالن کہتے ہیں روٹی ہم کر دیں گے. چلو جی، ان کا جی نکاح ہو گیا. اب یہ تھا نکاح. علی رضی اللہ تعالیٰ کا کیسے ہوا؟ وہ آپ کے پاس آ کے بیٹھ گئے. ان کا علی نکاح کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی میرے والد فوت ہو گئے، جو کرنا آپ نے کرنا. اچھا، دو چار آدمی پاس تھے بلائے، انہوں نے کہا حق مار. انہوں نے کہا جی میرا حال تو آپ کے سامنے کو زرہ لاؤ. وہ زرہ جو ہوتی ہے جنگ میں جو آگے لوہے کی پہنتے ہیں، اس کی قیمت ہوئی 1.5 توڑے چاندی. تو ان کا یہ فاطمہ کو دو اور چلے جاؤ، میں امن فاطمہ کو تمہارے گھر خود ہی چھوڑ کر آئے گی. وہ 2 جان کے بادشاہ کی بیٹی ہے، وہ کیا کچھ نہیں دے سکتے تھے. جب اللہ نے کہ سارے پہاڑ سونا بانیا فتے اٹھا کے چلے، تو جو اپنے گھر میں چیزیں تھیں خدیجہ الکبریٰ کے گھر میں، اپنے گھر میں بازار سے ایک چیز بھی نہیں لی. وہ ضرورت کی 2-4 چیزیں جیسے تکیہ تھا، گڑا تھا، چکی تھی، جو ضرورت کی چیز 2-4 تھی وہ فاطمہ کے یہاں پہنچا دی. امت کے لیے رستہ بنایا کہ ایسے نکاح کرو. اب یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے، اس زمانے میں بھی نکاح ہو رہا ہے. ہم ایک نکاح میں گئے، بڑے دونوں فریق بڑے امیر آدمی تھے. انہوں نے کھجور اور دودھ، ان کا ایک میں دودھ بھی آپ علیہ السلام نے ولیمے میں دیا اور کہا تو لڑکیوں کہا کہ آپ گھر چلے جاؤ، میں شب جمعہ میں آؤں گا، بچی کو ساتھ تمہارے گھر چھوڑ کے چلا جاؤں. اسی وقت کی بات ہے، ابھی نکاح ہو گیا. امت کے لیے راستہ بن رہا ہے، لیکن دونوں فریقوں کا دین ہونا بڑا ضروری ہے. دین ہونا ضروری ہے، ورنہ عین موقع پر آدمی کہے نا مشکل ہو جاتی ہے. پھر کہتا ہے جی سچ بتاؤ نا میں بے بس ہو گیا تھا. تو اب وہ مجبوراً کرنا پڑتا ہے، لیکن ذہن بنانا پڑتا ہے. یہ تبلیغ کی جو محنت ہے نا، یہ ہے کہ یہ پیسے بچاؤ جو ادھر خرچ کرنا ہے. 5 لاکھ کا سفر کر لو، ہاں جی میں وہاں جانا ہے جہاں دنیا کا کنارہ ہے وہاں بھیج دو. میں نے پیسے وہ جو شادی پر کیے ہیں سنت کے مطابق نکاح کیا، یہ پیسے میں نے بچا کے رکھے. اور وہ 2 بھائی تھے، ایک پر خرچ کیا انہوں نے بہت زیادہ 5-10 لاکھ. دوسرے کی شادی آئی تو اس نے کہا جی وہ پیسے میں نے خرچ نہیں کرنے. کیوں؟ انہوں نے کہا میں نے سفر کرنا ہے. انہوں نے کہا وہ کہیں گے یہ جو ہے نا یہ ستیلا جو ہے یہ بیٹا تھا. ان کا لوگ کہتے ہیں مجھے کہیں گے نا. تو وہ جو جس کے نکاح تھا اس نے کہا نہیں میں نے نکاح کرنا ہے سادگی کے ساتھ، وہ پیسے میں نے جو آپ نے خرچ کرنے ہیں نا جیسے بڑے بھائی کے، وہ پیسے میں نے سفر کرنا. تو ان کا وہ پیسے جو ہے نا، کچھ پیسے جو ہے وہ بیوہ یتیموں غریبوں پر خرچ کرنے ہیں، اتنے اس میں سے رکھ لیے. اس نے وہ سارے فہرست بنائی بیوہ یتیموں غریبوں کی. اب ان کے خط آنے لگے اس کی والدہ کے پاس، ٹیلی فون آنے لگے اللہ آپ کا بھلا کرے. جن کے کوئی مقروض ہے، کوئی جو جس کے مسئلے تھے جہاں جہاں خرچ کیے، اس میں 5 لاکھ اس کو دیے، 5 لاکھ بیوہ یتیموں غریبوں پر خرچ کیے. تو وہ ماں اس کی کہنے لگی کہ جب تیرے بڑے بھائی کی شادی تھی نا تو ہم نے بڑا خرچ کیا لیکن راضی کوئی نہیں ہوا، رشتہ دار آپس میں ناراض ہو گئے، تو میں جو ہے نا بیمار ہو گئی، چارپائی پر رہی. تو یہ اب خط آ رہے ہیں اور فون آ رہے ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے، دعائیں ہو رہی ہیں. یہ تو بڑا اچھا طریقہ آپ نے جو بتایا. تو اس دور میں اللہ کے فضل سے یہ دین کی محنت ضروری ہے. میرا بتانے کا مقصد ہے کہ اس وقت میں اللہ کے فضل سے اس دور میں بھی اب گندم کو آگ لگی تو بیچ میں اس کا وہ کھیت بچ گیا. ان کا یہ بیچ میں کیسے بچا ہے؟ ان کا میں اس کا عشر دیتا ہوں، اس کا سارا، اس لیے میری گندم جو ہے جال نہیں سکتی. اسی دور کی بات ہے. تو بھائیو دوستو، اللہ وہی ہیں، اللہ کے نبی وہی ہیں، تو دین کی محنت ضروری ہے. اب صحابہ نے دین کی محنت کی اور ہر حال میں صحابہ کرام اللہ کے راستے کے اندر نکلے ہیں. صحابہ کرام جو ہے وہ ہر حال میں اللہ کے راستے میں نکلے ہیں. اب پھل پکے ہوئے ہیں، قرضے میں دبے ہوئے ہیں، اور سال کی فصل وہی ہے، اس سے یہودی کے قرضے اتارنے ہیں اور گھر کا خرچہ بھی اسی میں ہے. تو اللہ نے کہا نکلو. تو صحابہ کرام جو ہے وہ جب جانے لگے تو وہ منافقین کہنے لگے دیکھو کہ یہ سال کی فصل ہے اور یہ چھوڑ کر جا رہا ہے، ان کا رزق چھوڑ کر رضا کی طرف جا رہے ہیں. یہ ہمارا رب نہیں ہے، رب اللہ تعالیٰ ہے. ہم نے حکم کو دیکھنا ہے، حکم کو پورا کیا، فتح بھی ہو گئی اور فصل بھی صحیح ثابت رہی. یہ سعودی والے کہتے ہیں یہ 1400 سال ہماری فصل یہ کھجور کی فصل خراب نہیں ہوتی. اب صحابی نکلے بکری چرانے کے لیے اپنے کاروبار کے لیے. چھوٹا بچہ تھا تو وہ نہیں بکری جو چرا سکتا تھا، ساتھ خود بھی جانا پڑا. تو پوچھا پیغمبر علیہ السلام کہاں ہیں؟ بات وہ اس وقت عہد میں جنگ ہو رہی.
تو وہ بھتیجے کے حوالے بکریوں کو آنکھتے ہوئے آئے قریب ہی، بھتیجے کے حوالے کیے اور تلوار لے کر جب کھڑے میں گھس گئے۔ اس وقت آئے جب کافروں نے حضور کو دائرے میں گھیرا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا جو اس دائرے کو توڑ دے وہ جنت میرا ساتھی ہے۔ ایک صحابی ہے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، تو وہ آپ پر گر گئے، یہ انگلیاں چر گئی ان کی، ایسے تیر کھاتے رہے کہ پیغمبر پر زخم نہ آئے۔ کہتے ہیں احد کا سارا واقعہ جو ہے طلحہ کے حصے کے اندر ہے، جس نے خود اپنا اوپر حضور کے گر گئے، حضور پر زخم نہیں آنے دیا۔ اور یہ جو خباب بن قابوس تھے، ان نے تلوار چلائی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دائرے سے نکلے تو پھر دائرے میں آ گئے۔ پھر آپ نے فرمایا جو اس دائرے کو توڑ دے وہ جنت میرا ساتھی ہے۔ پھر حضور دائرے سے نکلے تو تیسری مرتبہ وہ جو ہے خباب بن قابوس شہید ہو گئے، حضور دائرے سے نکل گئے، وہ شہید ہو گئے۔ تو جب جنگ ختم ہوئی تو 70 صحابہ شہید ہیں، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ بھی شہید ہیں، حضور علیہ السلام کے داند مبارک بھی زخمی ہیں، پیشانی بھی زخمی ہے۔ آپ کس کے سرانے کھڑے ہیں؟ خباب بن قابوس کے سرانے کھڑے ہیں کہ میری حفاظت میں مارا گیا۔ تو آپ کہتے ہیں یا اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جائے۔ اور خود قبر میں آپ چند موقع پر قبر میں خود اترے ہیں، آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے جو رکھا ہے۔ تو 70 صحابہ اس وقت تھے جن کے دفن کا مسئلہ تھا، لیکن کس کی قبر میں اترے؟ خباب بن قابوس کی قبر میں حضور خود اترے، کہا کہ لاؤ بھائی کو لاؤ، اور دعائیں مانگ رہے ہیں یا اللہ میں اس سے راضی، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ گئے تھے اپنے کاروبار کے لیے اور بیچ میں آئے اور تقاضا پورا کیا تو کتنی پیغمبر کی دعائیں ملیں۔ اور ایک صحابی ہیں حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ نئی شادی ہوئی، ابھی جو ہے غسل کے لیے اندر داخل ہوئے تھے، ادھر سے مسلمانوں کو پتہ چلا شکست ہو گئی۔ مسلمانوں کی شکست کی آواز سن کر وہ غسل بھی پورا نہیں کیا اور جا کے شہید ہو گئے۔ تو جو شہید ہوتا ہے نا اس کو غسل نہیں دیا جاتا ہے، وہ خون میں لت پت اللہ کے سامنے اس کو پیش کیا جاتا ہے، وہ کستوری کی طرح خوشبودار ہوتی ہے وہ خون اس کا، کہ اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کس حال میں آ رہا ہے، خون سے لت پت آ رہا ہے، تو اس کو غسل نہیں دیتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو دنیا کا فائدہ نہ اٹھایا ہو، تو حنظلہ رضی اللہ آپ نے فرمایا کہ فرشتے غسل دینے کے لیے آ گئے۔ تو بیوی نے گھر سے بتایا کہ غسل پورا نہیں کیا تھا، ادھر سے فرشتے آ گئے غسل پورا کرنے کے لیے۔ تو بھائیو دوستو، ایک صحابی ہیں تو ان کو آپ علیہ السلام نے ان کو رشتہ نہیں ملتا تھا، تو آپ نے ایک جگہ بھیجا کہ فلاں جگہ اس کا جو ہے نا رشتہ جو ہے نا کروایا جائے۔ تو وہاں سے ان کو رشتہ مل گیا، تو وہ اس کا سامان لینے کے لیے بازار میں گئے شادی کا، تو ادھر سے جنگ لگ گئی۔ 10 سال کے اندر 150 جنگیں، کہیں جنگ کی نوبت آئی کہیں نہیں آئی۔ 25 میں آپ خود تشریف لے گئے، 125 صحابہ میں سفر ہوئے ہیں، کبھی کہیں جانا ہو۔ تو جب اس جنگ کے اندر دیکھا تو اس صحابی کو دیکھا شہید ہوئے ہوئے، اور جس کے لیے اتنی مشکل سے رشتہ ملا تھا، جو سامان خریدنے کے لیے گیا تھا، بجائے سامان کے تیر تلوار خریدے جا کر شہید ہو گئے۔ تو آپ مسکرائے بھی اور آپ جو ہے روئے بھی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ روئے بھی ہیں مسکرائے بھی؟ کہتے رویا تو میرا ساتھی جدا ہو گیا، مسکرایا اس لیے کہ جنت کی حوریں آگے لینے کے لیے اس کو اگلا انتظام شروع ہو گیا اس کا اگلے آگے آ گئے۔ تو بھائیو دوستو، صحابہ کی زندگی سے چیز ملتی ہے کہ صحابہ کرام ہر حال کے جب آپ علیہ السلام دنیا سے پردہ فرمائے انتقال ہو گیا تو اس وقت جو ہے دین جو ہے اس میں کمی آئی، کچھ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، کچھ جو ہے وہ کہنے لگے یہودی جو آس پاس تھے کہ ان کے نبی چلے گئے دین بھی چلا گیا، ادھر ان کا خطرہ تھا، ادھر جو ہے کئی فوجیں آنے لگی مدینے پر حملہ کرنے کے لیے۔ تو اس وقت آپ علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ اس وقت جو ہے نا کئیوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا ہے، کئیوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، ادھر کوئی حملہ کرنے کے لیے ادھر آ رہے ہیں مدینے کے اندر، ادھر یہودی ہمارے آس پاس بیٹھے ہیں کہ ان کا نبی چلا، کیا کریں اس وقت ایسے حالات کے اندر۔ تو صحابہ سے آپ نے پوچھا کیا کریں اس وقت۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت یہ ہے کہ مدینہ خالی کرو، سارے نکل جاؤ اللہ کے راستے کے اندر۔ انہوں نے کہا یہ تو چلے جائیں سارے، یہ امہات المومنین ہیں، حضور کی امت کی مائیں اور حضور کی بیویاں ادھر، اور جو ہے ان کے کون ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اگر دین ہے زندہ تو ہم بھی زندہ ہیں، تو دین مٹے اور ہم زندہ رہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ جس آنکھوں سے ہم نے دین کو پھیلتا پھولتا دیکھا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو مٹتا اس آنکھوں سے، اس سے پہلے اللہ موت دے دے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا وہ ان آنکھوں سے دین کو مٹتا اللہ نہ دکھائے، اس سے پہلے اللہ موت دے دے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے تقریر کی
انہوں نے کہا کہ یہ دین جو ہے نا ہم پہلے مٹیں گے، دین بعد میں مٹے گا۔ انہوں نے کیا سمجھا، ان کا نبی چلا گیا، دین بھی ساتھ ہی لے گئے، ہمیں وہ جو ہے نا وہ دین کی محنت سکھا کے گئے، اس وقت کیا کرنا ہے۔ صحابہ سے کہا تم بیٹھو، میں اکیلا جاتا ہوں۔ ان کا نہیں ہم رائے دے رہے ہیں، آپ ہمارے امیر ہیں، آپ جیسے کہیں گے ایسے کریں گے۔ تو 3 دن مسجد نبوی میں اذان دینے والا کوئی نہیں تھا، سارے صحابہ کو نکالا کہ مجھے نہیں پتا کہ جو ہے نا وہ یہ دین تو جس سطح پر حضور چھوڑ کے دین اس سطح پر، کہتے ہیں اگر یہ تشیلیں نہ ہوتی چاروں طرف تو دین جو یہ مدینہ آگ کی بھٹی بن جاتا۔ تو بھائیو دوستو، اس وقت یہ تو سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کیا ہو رہا ہے، دیکھو آس پاس کیا ہو رہا ہے، یہ ترتیب صدیقی ہے اس وقت۔ پھر بھی بزرگ کہتے ہیں چلو ہر گھر سے ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکلا، یہ نہیں کہ سارے نکل جاؤ۔ بڑے حضرت صاحب تو یہ فرماتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے مولانا یاسر رحمہ اللہ تعالیٰ کہ جو حالات اس وقت ہے کہ ایک حکم بھی زندہ نہیں ہے نا، کہ کوئی آدمی غیر مسلم ہی کہے کہ دین میں کامیابی ہے نا، کہ بالکل کامیابی ہے، کوئی ایک حکم دکھا سکتے ہو نماز روزہ جو 100% مسلمانوں میں زندہ ہو، ہے کوئی ایک حکم؟ کہ یا کوئی ہم سے یہ کہے کہ جی کوئی اپنا ملک دکھا سکتے ہو کہ جو پورے دین پر ہو؟ کوئی غیر مسلم کہ وہ کوئی پورا ملک چھوڑ دو، کوئی اپنا جو ہے نا وہ شہر دکھا سکتے ہو، کوئی صوبہ دکھا سکتے ہو، کوئی محلہ دکھا سکتے ہو جو پورے دین پر ہو؟ کوئی اپنا گھر دکھا سکتے ہو؟ اللہ ماشاء اللہ کہ جو 100% اللہ کے حکم نبی کے طریقے ایک گھر میں بھی پورے زندہ ہوں، یا ایک حکم پورا زندہ، نماز روزہ جتنے عبادات معاملات اخلاقیات، کہ کوئی ایک حکم یا 100% ہمارے اندر زندہ ہے۔ تو کتنی ضرورت ہے محنت کی اس وقت۔ مولانا یاسر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے 3 ارتداد ہوتے ہیں، ارتداد 3 ہیں، ایک ارتداد لسانی ہے، ایک ارتداد اعتقادی ہے، ایک ارتداد جو ہے وہ لسانی ہے۔ یہ 3 ارتداد عملی ارتداد ہیں، 3 ارتداد ہیں، ایک ارتداد اعتقادی ہے، ایک ارتداد لسانی ہے، ایک ارتداد عملی ہے۔ تو امت کے اوپر اجتماعی طور پر جو ہے نا وہ 2 ارتداد، اعتقاد ملک مال پیسہ دنیا سے کام بنیں گے، اعتقاد کس پر ہے؟ اکثریت کی ایسے لوگوں کی ہے۔ تو دوسرا عملی ارتداد کہ کون ایک سا حکم بھی زندہ نہیں ہے۔ تیسرا زبان سے ہے مسلمان ہوں، یہ ایک باقی ہے زبان سے مسلمان ہوں۔ 2 ارتداد عمومی طور پر آئے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت کتنی ضرورت ہے دین کی محنت کی۔ بڑے حضرت فرماتے میرا دل کرتا ہے کہ اس وقت مسلمان سارے جتنے ہیں یہ نکل جائیں اللہ کے راستے کے اندر، اپنے بیوی بچوں کو لے کر، عورتوں کو مردوں کو سکھائیں، جب پیسے ختم ہو جائیں پھر مزدوری کریں، کوئی مشرق کوئی مغرب کوئی شمال کوئی جنوب، 5 ارب کافر ہیں، ہم 2 ارب مسلمان ہیں، سارے نکل جائیں۔ اور جو ہے سالوں کا کام اللہ پاک مہینوں میں کر دے، مہینوں کا کام دنوں میں اللہ کر دے۔ کسی نے کہا حضرت صاحب آپ کہتے ہیں کہ بھائی مسلمان سارے نکل جائیں تو یہ ذمہ دارہ کارخانے یہ نظام، انہوں نے کہا کافر کمائیں گے تم کھاؤ گے۔ انہوں نے کہا جی آپ تو کہتے ہیں کافر بھی کلمہ پڑھ کے نکلتا ہے، میں بھی کہتا ہوں، پھر کیسے ہوگا؟ کہتے ہیں اللہ برکت کے دروازے کھولیں گے، جیسے بنی اسرائیل کے لیے پکا اللہ نے بھیجا، پھر اللہ برکتوں کے دروازے کھولیں گے، اور ایک دودھ کا پہلا 70 پی کے اتنا کو اتنا ہے۔ تو آج بھی جہاں دین کی محنت ہو رہی ہے وہاں اللہ برکت دکھا رہے ہیں کہ بھائی اتنی برکت ہی ہو سکتی ہے، اتنا مجمع ہے، اتنے وقت میں کھا پی رہے ہیں، جہاں اعمال ہو رہے ہیں۔ تو بھائیو دوستو یہ اعمال جو ہے نا، یہ جو اجتماع میں دیکھتے ہیں اتنا مجمع ہے، یہ سارا مجمع کا پانی کا بجلی کا بل کہتے ہیں یہ نا، دیکھو یہ جو اعمال ہو رہے ہیں، صبح بیان ہے، پھر 10 سے 12 تعلیم کا عمل ہے، پھر زور سے اثر سے مغرب سے عشاء، یا ریون کے اندر اعمال ہو رہا ہے، یہ اعمال تم بھی کرو، اپنے مرکزوں میں کرو، اپنے گھروں میں کرو، تو یہ برکت اللہ تمہارے گھروں میں دے گا۔ گھروں میں دعوت بھی، تعلیم بھی، ذکر و عبادت بھی، خدمت بھی، گھروں میں اعمال کرو، یہ مسجدوں میں بھی اعمال کرو، مسجد کے اندر 2-2.5 گھنٹے کی دعوت، 2-2.5 گھنٹے کی تعلیم، 2 ذکر و عبادت خدمت، یہ اپنے مرکزوں میں کرو، مسجدوں میں کرو، گھروں میں کرو، تو اللہ برکت کے دروازے کھولیں گے۔ برکت ہے تھوڑی چیز ختم نہ ہو، کثرت ہے جنگل ہو، ایک جنگل اور سونے کا ہو جائے۔ تو بھائیو دوستو یہ جو ہے نا ہمارا کارخانہ، دیکھو نا کارخانہ بند ہو جائے تو کہتے ہیں بازار کے اندر جو ہے نا وہ شوگر چینی کیوں کم ہوئی کہ شوگر ملنے بند ہو گئی، کارخانہ بند ہو گیا، چیزیں ختم ہو جائیں، کپڑے کے کارخانے بند ہو گئے، کپڑا بند ہو جائے گا۔ یہ جو بازار میں چیزیں ہیں نا یہ پیچھے کارخانے چل رہے ہیں، پلاسٹک کے کارخانے، لوہے کے کارخانے، کپڑے کے کارخانے، اور جو ہے جتنی چیزیں آئی ہیں نا پیچھے کارخانے ہیں، اس سے مال بند کر بازاروں میں آتا ہے۔
تو ہمارا کارخانہ انسان بننے کا کارخانہ مسجد ہے. مسجد 24 گھنٹے آباد ہوگی، اس سے مال تیار ہوگا سروزے میں، چلے میں، 4 مہینے میں، سال میں، 7 مہینے میں. جن مسجدوں میں اعمال ہوتے ہیں نا، وہاں ساتھی کہتے ہیں ہماری مسجد کا ایک ساتھی سال میں ہے، ایک 7 مہینے میں ہے، ایک مستورات میں گیا ہے، ایک چلے میں گیا ہے. وہ مسجد میں اعمال ہو رہے ہیں، ادھر سے مال تیار ہو کر ساری دنیا میں سپلائی ہو رہا ہے. یہ رہنے کے اندر دیکھو نا اعمال ہو رہا ہے نا، وہاں سے آگے تیار ہو کر جا رہا ہے ساری دنیا کے اندر. جن مسجدوں میں کام ہے وہاں پر جا رہا ہے. تو ہمارا کارخانہ یہاں سے انسان، نبیوں نے انسانوں پر محنت کی. یہ انسان صحیح چلے گا، سارا نظام صحیح چلے گا. جیسے اعمال ویسے اوپر سے حالات آتے ہیں، جیسے ہمارے اعمال ہیں جیسے اوپر سے حاکم آئیں گے. تو نبیوں کی محنت ہوتی ہے لوگوں کو ایمان پر محنت کرنا. تو بھائیو دوستو، اللہ نے ہمیں دعوت والی محنت دی ہے، اور اس کا ملے گا کیا بدلہ کہ جب جنت میں آدمی پہنچ جائے گا تو وہاں یاد کرے گا میرے ماں باپ، بیوی بچے، بھائی بہن کہاں ہیں. فرشتے کہیں گے ان کے اتنے عمل نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، میرے دین کے لیے یہ اپنی بیوی بچوں سے، گھر بار سے جدا ہوا، ان کو سب کو اکٹھا کرو جنت کے اندر. پھر سارے خوش ہو جائیں گے. اب تو سارے راضی نہیں ہوتے نا، آدمی سال میں چلا گیا، 7 میں کو گھر بار چھوڑ کے، پھر اللہ ان کو راضی کر دے گا. ایک روایت میں قریب کے رشتہ دار، ایک میں دور کے رشتہ دار، اللہ ان کو راضی کر دے گا جنت کے اندر. اور کرسیاں لگی ہوں گی، سارے نبی ہوں گے، سٹیج ہوگا، اوپر کرسیاں لگی ہوں گی، سارے آدم علیہ السلام سے نبی علیہ السلام تک سارے انبیاء بیٹھے ہوں گے. سارے اکٹھا رزلٹ، فلاں فیل فلاں پاس، اکٹھا رزلٹ نکلے گا. کچھ کرسیوں پر لوگ ہوں گے مور نبوت نہیں ہوگی. انبیاء پوچھیں گے یہ کرسیوں پر کون لوگ بیٹھے ہیں؟ ان کی کرسی میں مور نبوت، کہتے ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، یہ نبی والا کام کرتے تھے. ان کا اشر نبیوں کے ساتھ، ان کا چہروں کا نبیوں جیسا، ان کے مکان نبیوں کے پڑوس کے اندر. جنت تو ملے گی مسلمان کو، لیکن صحابہ والی جنت، نبیوں کا پڑوس مل جائے تو صحابہ والا کام کریں گے تو بڑی جنت ملے گی. اور جیسے بتایا ہے کتنا بڑا مکان، سواریاں جو ہیلی کاپٹر لو، ہوائی جہاز لو، نیزہ بازی کرو، بیویاں جتنی مانگو اللہ تعالیٰ دیں گے. دوپٹہ لہرائے ساری دنیا خوشبو سے بھر جائے. یہ بیوی ملکہ رکنانیاں ہوں گی. اللہ کا دیدار، پیغمبر کی زیارت ہوگی، وہاں مالک بنیں گے. یہ دنیا میں ہمارے پاس امانت ہے، مالک نہیں. مالک جنت میں مالک ہوتا ہے چیز پاس رہے. یہ امانت کیسے؟ بچہ امانت تھا. اللہ نے ابھی نوجوان تھے نا، تو نیزہ بازی کرتے، ان کے ایک ساتھی وہ اس میں نیزہ بازی میں فوت ہوا تھا. ہم نے تعزیت کے لیے گئے ان بچوں کے. ہم نے کہا یہ آپ کا دوست ہے نا، تو یہ آپ سے جدا ہوا ہے. تو صبر کا بدلہ یہ دوست اللہ نے دیا، اللہ نے لیا. صبر کا بدلہ جنت. اللہ آپ کو اس صبر پر اللہ جو ہے صبر کرو. اس کے بھائی دو تھے، ان کو صبر دلایا کہ جو ہے. تو اب یہ بیٹا جو اللہ نے لیا ہے، بیٹا اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے. جنت کے اندر مالک ہو جائیں گے. وہاں جو ہے وہ، یہاں سانس نہیں چانس ہے، اور یہ ملکیت نہیں، یہ امانت ہے. وہاں مالک بنیں گے. تو کہ سب تعریف ہے اللہ کے لیے جس نے ہمیشہ کے لیے مالک بنا دیا. تو ملکیت وہاں جا کر ہوگی، جو چیز پاس رہے آدمی کو. یہ جو کچھ ہمارے پاس جان مال، یہ سب اللہ کی امانت ہے. دیتا بھی ہے، لیتا بھی ہے، آزمائش میں ہے. وہاں جا کر ساری خواہشیں، کھانے 1 من کا ہو، 10 من کا ہو، ساری خواہشیں جنت میں پوری ہوں گی. دنیا میں پابندی، وہاں آزادی. دنیا میں آزادی، وہاں پابندی. یہ چند روزہ زندگی ہے، تو یہ گزار دیں اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، بس. وہاں اللہ تعالیٰ کہیں گے دنیا میں تو میری مرضی کی، آج تیری مرضی، جو مانگ جتنا مانگ وہ سب کچھ ملے گا. اس کی تیاری کرنی بھی ہے، کروانی بھی ہے. صحابہ نے قبریں بتاتی ہیں، جتنی ہماری قبریں اس وقت مقام پر ہے نا صحابہ کی اللہ کے راستے کے اندر، جتنی ہماری اللہ کے صحابہ کی مقام پر ہے. اور جتنے جو ہے ہم اس وقت دنیا میں لگے ہوئے ہیں، صحابہ دین میں جان مال لگا رہے تھے. جتنا مسجد کو وقت دیتے ہیں، صحابہ دنیا کو دیتے تھے. اللہ نے برکت کے دروازے کھولے. تو اس لیے کہتے ہیں بھائی اپنی زندگی کی ترتیب بناؤ. 24 گھنٹے ہے نا، 24 گھنٹے کی ترتیب بناؤ. 8 گھنٹے ہیں تمہارے کاروبار کے، 8 گھنٹے آرام کے، باقی 8 گھنٹے کہاں جاتے ہیں؟ ایسے ملک ہیں کہ جو 8 گھنٹے دیتے ہیں کاروبار کو، 8 گھنٹے آرام کرتے ہیں، 8 گھنٹے مسجد کو دیتے ہیں. کہتے ہیں ہمارا کوئی آدمی جو ہے نا جیلوں تھانوں مقدموں میں نہیں ہے. دیکھ لو سلمان بادشاہوں کی طرح پیسہ مسجد، مدرسہ، تبلیغ اور حج، 4 جگہ پیسہ جا رہا ہے. یہ سری لنکا جو گئے ان سے پوچھو، یہ ترتیب بنی ہو ان کی. وہ شاگرد ہیں، ہمارے استاد ہیں. تو جماعت سے پوچھ، وہ کہتے ہیں اگر استاد کو پوچھ لے استاد جی کتنا ٹائم دیتے ہیں مسجد کو، تو شاگرد تو 8 گھنٹے دے رہے ہیں، تو استاد جی کدھر پہنچے ہوں. تو ترتیب کئی ملکوں میں بن چکی ہے. ہر آدمی اپنے شیڈول بنائے کہ یہ وقت میرے حلال کمائی کا ہے، یہ میرا وقت آرام کا ہے، یہ وقت میرے اللہ کا ہے. اس میں تلاوت، قرآن پاک کی تلاوت بھی ہے، ذکر بھی ہے، انسانی خیرخواہی بھی ہے. یہ سارے اعمال ہیں. اگر رمضان آ رہا ہے نا تو کوشش کرنی کہ سارے نمازیں، روزے، تراویح سارے محلے مسلمان رکھیں، اس کی قدر کریں، دعائیں بھی مانگیں، گشتیں بھی کرنی. یہ نقل و حرکت کا مہینہ ہے. اس میں ہدایت کے ساتھ بڑی مناسبت ہے. رمضان میں 17 میں پہلی ڈائز تھی، بدر کی ڈائز 17 رمضان میں ہوئی. آپ نے روزے افطار کروائے تھے، روزے افطار کر دو.
تو ایسی محنت ہے جس کے لیے فرض روزے افطار کروائے گئے اور نمازیں قضا ہوئی ہیں. کتنا اہمیت اس کام کے اندر. بیت اللہ قربان ہوا، آپ روتے ہوئے گئے اس کام کی وجہ سے. صحابہ کی جانیں گئی ہیں، نبی شہید ہوئے اس دین کی وجہ سے. کہ اللہ کو دین کتنا پیارا ہے جس کا نبیوں کا شہید ہونا برداشت، صحابہ کا شہید ہونا اور بھوک اور فاقے برداشت کیے. عورتیں بیوہ کی طرح، بچے یتیموں کی طرح. یہ صحابہ کی زندگی پڑھو نا، فضائل اعمال، فضائل صدقات، اس میں صحابہ کی زندگی لکھی ہے کہ کیسے قربانیاں ہوئیں، بچے عورتیں کیسے قربان ہوئیں. آپ علیہ سے صحابہ کے گھر گئے، آرام فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ مسکرا رہے ہیں، کہتے ہیں میری امت کے لوگ پانی کے اوپر اللہ کے راستے کا سفر جیسے بادشاہ تختوں میں بیٹھ. یا رسول دعا کرو کہ میں بھی جماعت میں جاؤں. اللہ کے راستے میں گئی، شہادت ملی، جزیرہ قبرص میں قبر پڑی. عورتوں کا جذبہ، چھوٹے بچے ہیں تو بھرتی ہو رہی ہے، تو چھوٹا بچہ ہے، تم چھوٹا ہے تو وہ رو رہا ہے. ان کے یا رسول اللہ بچہ رو رہا ہے. اور کس کے لیے رو رہا ہے؟ جان دینے کے لیے. اور اس کے رونے کی وجہ سے اس کی بھرتی ہوگی. ایک جو ہے وہ کہتا ہے یا رسول اللہ آپ نے اس کی بھرتی کر لی تو میں اس سے طاقت کشتی کروائی، اس نے گرا دیا، اس کی بھرتی بھی ہوگی. تو یہ جذبے بچوں کے، عورتوں کے جذبے، بوڑھوں کے جذبے، جوانوں کے جذبے، یہ سارے صحابہ کے موجود ہیں. تو آج ہمارے جذبے کیا ہیں بھائیو؟ ہماری سوچیں بدل گئی، سوچ بدل گئی، جذبے بدل گئے، فکر بدل گئی. تو اس لیے بھائی جو ہے ہمارا مسلمان کی ایک نیچے بنیاد ہے. اب ایک واقعہ سنا کر تشکیل ہوتی ہے. جب ادھر سے گئے ہیں نا یہ گورے، واپس تقسیم ہوئی ہے تو ان کا مسلمان تھا خان سامہ روٹی پکاتا تھا. تو جب وہ گورے واپس صاحب جانے لگے واپس، وہ جو صاحب تھا اس کا وہ میم تھی تو جانے لگا، ان کے بچے تھے. تو یہ خان سامہ رویا. اس نے کہا ہم آپ کو لے چلیں ولایت انگلینڈ لے جائیں. ان کا نام کوئی زمین آپ کو دے دیں کا نہیں، کوئی پیسے دے دیں کا نہیں. تو ایسے روتے ہوتے نہیں چھوڑ کے جا سکتے. انہوں نے کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک زمانہ میں اکٹھے رہے تو میں چاہتا جنت میں بھی اکٹھے رہے، اس لیے میں رویا. اچھا اگر مسلمان ہو جائیں تو خوش ہو جائے گا. وہ مسلمان ہوئی کہ صاحب مسلمان کے بچے پہ سارے حج میں چلے گئے. مسلمان کی بنیاد ہے نیچے. تو اس لیے بھائیو آج جو ہے نا ہمیں کون ہمارے لوگ، یہ لوگ جو آپ کے یورپ میں گئے ہیں انہوں نے مسجدیں کھڑی کی، مدرسے کھڑے کی. جو آپ کے لوگ ہیں ان سے پوچھا کرو، وہ کہتے ہیں آپ سے زیادہ وہ کہیں ہم پیچھے نہ رہ جائیں، زیادہ آگے نہ نکل جائیں. مسلمانوں کا کتنا کام کر رہے ہیں، بڑی مسجدیں کھڑی کی. وہ کہتے ہیں 2 جگہ تھوڑی ہے، 2-3 دفعہ جمعے ہوتے ہیں. جو بھی آپ کے یورپ لوگ ہیں ان سے یہ پوچھا کرو وہاں دین کا کیا حال ہے، بتائیں گے کتنا اعمال ہے، کتنی دعوت ہے، کتنی تعلیم، اور یہ جماعتیں جا رہی ہیں. تو اس لیے دنیا میں دین آنا ہے، خوش قسمت ہے جو ذریعہ بن جائے. چین میں سعد بن وقاص گئے ہیں، ترکی میں سید ابو انصاری گئے ہیں. مختلف ملکوں میں صحابہ کی تاریخ ہے. تو ہماری قبریں بھی جو ہماری نسبت مل جائے صحابہ کے ساتھ. ہمارے پاس بھی 4 دفن ہیں. 2 9 سال والے ہیں. ایک آدمی سال کو جو ہے نا لکی مربع سے سال کو جا رہے تھے تو اللہ کے راستے کے اندر 2 شہادتیں ملی. پانی، ایک اللہ کے راستے کی موت، ایک پانی کے اندر جو ڈوبے تھے، ادھر ہی قبر بنی ان کی. ایک دوسرے ان کو 2 شہادتیں، اللہ کا راستہ اور سانپ ڈرا تھا. ہماری یہ قبرستان بڑا نہیں ہے، وہاں دفن ہے. ایک جماعت کے امیر بن کر جا رہے تھے گانا، وہ ہمارا بڑے پنڈی والا قبرستان ہے، ادھر ان کی قبر ہے. تو آئیو دوستو اللہ کے راستے کے اندر. اور ایک پانڈوال میں دفن ہے. ابھی 4 ہمارے پاس ہیں، 2 9 سال والے، 7 مہینے والے، ایک سالانہ چلے والا. اب اور کتنے جگہ پر صحابہ کے ساتھ نسبت ہوگی. گھر سے لے کر وہاں تک بے جوڑ سفید محل اللہ تعالیٰ دیں گے. لیکن اندر کا جذبہ ہے کہ بھائی میری ادھر جو 7 مہینے والا تھا اس کمرے میں بیمار ہو کر ہے. ہمارے کو آبادی والا ساتھی کہتا ہے کہ کاپی پینسل لاؤ، یہ میری 2 بچیاں ہیں، اس کا میری قبر منڈی بادین کے اندر ہو. لا الہ الا محمد رسول. وہ جا. کتنے لوگ ادھر اس کے جنازے کے اندر. وہ ایک آدمی کہا جی میں نے کفن دینا. دوسرے نے کہا کہ یہ میرے پاس یہ حرام کی چادریں ہیں، زمزم دھوئی ہیں، پھر اس کے ساتھ کفن دو. تو بھائیو اللہ کے راستے کے اندر صحابہ سے نسبت ہو جائے گی. ہماری سوچیں، ہماری یہ گھروں میں تعلیم کراؤ، یہ کتابیں ہیں تاکہ ہماری سوچیں، ہماری فکر، یہ جذبہ بدلے، سوچ بدلے، فکر بدلے. کون تعلیم کرائیں گے؟ یہ کتابیں پڑھو، صحابہ کرام کے ان کے واقعات پڑھو. تو ابھی تھوڑی دیر میں نا تقاضے سامنے آئیں گے تو سارے سن کے جاؤ. یہ سنت عمل ہے نا، یہ مجمع کی بخشش ہوتی ہے. آخر کے اندر اللہ پاک کہتے ہیں اس غم میں جو شامل ہوا ہے نا ان کی بخشش تو کرو نا. ہمارا مسئلہ اپنا نہیں ہے، ہمارا مسئلہ جتنی آدم کی اولاد ہے یا اللہ سب کی بخشش کر. یہ مجمع اس کے لیے بیٹھا ہے، جتنی آدم کی اولاد ہے ساری جنت میں جائے، اس کے لیے بیٹھا ہے. تو اس لیے آپ کا بھی اس میں حصہ ہے. آپ جو اس غم میں شامل ہوئے ہیں، اس فکر میں غم میں شامل ہوئے، یہ معمولی نہ سمجھو. تو لیکن تھوڑی دیر کوئی تشکیلیں ہوں گی، تقاضے سن کے جاؤ. اس لیے دعائیں بھی کرو.
باہر ملکوں کی کون کون نیت کرتے ہیں ملکوں میں جانے کی؟ نیت تو کرو نا، اللہ تعالیٰ لے کر جائیں گے، جو اللہ تعالیٰ ادھر لے کر آئے وہ وہاں بھی لے کر جائے گا۔ ماشاء اللہ ہمت کر لیں ماشاء اللہ۔ جو بھائی جو ہے وہ صبح سے انشاءاللہ چلے 4 مہینے کے تیار ہیں، نقد تیار ہیں، ادھر زیارت کروا دیں ماشاء اللہ، ہمت کر لیں۔ دیکھیں سارا ہاں بے شک صاحب ماشاء اللہ۔ کتنے وقت کے لیے جی؟ ماشاء اللہ مبارک فرمائیں۔ اور بھائی کون سے جی؟ ماشاء اللہ اور ہمت کریں ماشاء اللہ، ہمارے بزرگ ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ چلے کے لیے ماشاء اللہ تشریف رکھیں ماشاء اللہ، بیٹھیں۔ اور جی اور بھائی ماشاء اللہ ہمت کریں ماشاء اللہ جی۔ ساری بات ترغیب ہے نا جی اللہ کے راستے میں نکلنے کی، کہ نکلنا آ جائے، ساری بات سنی، ہمت کریں ماشاء اللہ۔ اور کون ہے بھائی؟ صبح سے کون بھائی تیار ہے ماشاء اللہ جی؟ ہمت کریں ماشاء اللہ جی، جتنے وقت کے لیے بے کم و بیش اوقات کے لیے، اور اگر ایک چند دن کے بعد ایک ہفتے کے بعد ہیں وہ بھی زیارت کروائیں۔ کیسے شبان میں کتنے لوگ نکلے ہیں، شبان رمضان قیمتی مہینے ہیں، اس مہینے میں کتنے لوگ جو ہے وہ 4 مہینے لگاتے ہیں، یہ شبان رمضان پھر شوال ذی الحج، تو سارے بھائی نیت ادا کرتے نہیں چاہ رہے، کہتے ہیں جن کے دن کو وہ بھی اللہ سے مانگے دعائیں کریں۔ نمبر دنیا میں